یہ دل تیری آمد پہ میں واہ کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں. سلام مائی ہیون رائٹس family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel اس دل کے جھروکے میں by مریم. So let's get started. اور جب خط لکھ کے اماں نے کیپٹن سعد اللہ سے شفا سے شادی کی رضامندی لینا چاہی تو کیپٹن بدک کر رہ گیا. اماں آپ بھی کمال کرتی ہیں، بھلا کہاں میں 28 سالہ مرد، کہاں وہ ذرا سی شفا جو کل تک آنکھوں میں گھستے بالوں کو لہرا کے جھٹکے سے پیچھے گرانے کے بعد میری ہی ٹانگوں سے لپٹ کر آئس کریم چاکلیٹ وغیرہ کی فرمائش کیا کرتی. اب اس سے شادی بھی کر لوں تو بھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا. بہتر ہوگا آپ میری طبیعت اور مزاج کے مطابق لڑکی تلاش کریں. خط کا جواب پا کر اماں ملول سے انداز میں دل محسوس کر رہ گئیں. سبینہ بیگم جو کہ ان کی دیورانی تھی، شادی کے بعد ہی شوہر کے ساتھ ابو دہبی چلی گئی تھی. سال 2 سال بعد چھٹیوں میں ایک آدھ ماہ کے لیے چکر لگا لیا جاتا، جبکہ پچھلے کئی برسوں سے تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا کہ اچانک سجاد اشفاق کے والد کی ناگہانی موت کے بعد سبینہ بیگم کو دیار غیر میں تنہا جوان بیٹی کے ساتھ رہنا دشوار امر محسوس ہوا تو پاکستان چلی آئیں. اماں نے کھلے دل سے اور کھلی باہوں سمیت دیورانی کو اور بھتیجی کو خوش آمدید کہا. شفا جو کانچ کی سی گڑیا جیسی دکھتی تھی، اپنے سیاہ گھنے لمبے بالوں، دراز خمیدہ پلکوں اور چاندنی کی طرح رنگت روشن سمیت اماں کی نگاہوں کے رستے دل میں سما گئی. پہلی بار ہی اسے دیکھ کر انہوں نے اپنے اکلوتے ہونہار لاڈلے سپوت کی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہ تو اب پتہ چلا تھا کہ انہیں کوئی اور بھی فیصلہ کبھی تنہا اگر کر بھی لیا جائے تو پائیداری شرط نہیں ہوتی. سعد اللہ کے انکار نے ان کے دل کی توڑ پھوڑ کر ڈالی. بلا شبہ جب سعد نے اسے دیکھا، یہ کم و بیش 9-10 سال پرانی بات تھی، تب وہ واقعی چھوٹی تھی، محض 8-9 سال کی بچی جو بے پناہ خوبصورتی کے باوجود بلاغ کی ضدی اور نخریلی تھی. مگر اب وہ یکسر بدلے ہوئے مزاج اور مزید بڑھتی ہوئی خوبصورتی سمیت ان کے سامنے تھی. ان کا شعاع بکھیرتا دلکش روپ بھی بھلا رد کر دینے کے قابل تھا. انہوں نے افسردگی سمیت آنگن میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی شفا کو دیکھ کر سوچا، سعد کا خط ابھی تک تخت پر ان کے قریب پنکھے کی ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا. سائرہ نے یوں نہایت رنجیدگی کے عالم میں ٹکٹکی باندھے شفا کو دیکھتی اماں کو حیرانگی کی نگاہ سے تکا، پھر وجہ پوچھنے کی غرض سے قریب چلی آئیں. کیا بات ہے اماں، بہت چپ چاپ ہیں؟ اماں نے قدرے چونک کر اسے دیکھا، پھر جواب میں کچھ کہے بنا نہایت خاموشی سمیت گاؤ تکیے پہ پڑا خط اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا. سائرہ نے قدرے حیرانگی سمیت ان کی اس ادا کو دیکھا، پھر نظریں خط کی سطروں پر جما دیں. خط پڑھ کر اسے زور کی ہنسی آئی، جسے چھپانے یا روکنے کی اس نے کوئی شعوری کوشش نہیں کی. اماں کو اسی کھنک دار ہنسی نے شدید قسم کی ناگواریت بخشی. آنکھیں نکال کر اسے دیکھا. میری بات سن، بھلا بتا، میں سبینہ سے کہہ دیتی دل کی بات تو سوچ ذرا، اس خبیث کے انکار نے تو مجھے پانی پانی کر دینا تھا. اچھا ہے نا، پہلے اس سے پوچھ لیا. وہ آواز قدرے دبا کر سرگوشی کے انداز میں کہتی جھنجھلاہٹ زدہ انداز میں پان دان کا ڈھکن زور زور سے بند کرنے لگی. اماں خفا کیوں ہوتی ہیں میری پیاری اماں؟ سائرہ نے ان کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے گرد بازو حمائل کیے تو اماں کا غصہ دگنا بڑھ گیا. جبھی اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، چل چل جا اپنا کام کر، مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، ابھی تو دانت نکل رہے تھے تیرے. اف او اماں، بات بھی نہیں، بھائی کو آنے تو دیں، مجھے یقین ہے ہوگا وہی جو آپ نے چاہا ہے. وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ان کے ساتھ مزید چپکتی ہوئی مسکرائی تو اماں نے غیر یقینی سمیت اسے گھورا کہ یقیناً اپنی اس کی مسکراہٹ ان کو سلگا گئی تھی. ارے خاک وہی ہوگا، رہنے دو تم، مجھے یہ طفل تسلیاں نہ ہی دو تو بہتر ہے. موٹے حدثوں کی اینک دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر صاف کرنے کے بعد ناک پر ٹکانے کے بعد وہ چھالیاں کٹ کٹ کترنے لگی. اماں اب بس بھی کریں، میں نے کہا ہے نا، ایک بار بھائی جان کو آ لینے دیں. شفا کو دیکھنے کے بعد اگر وہ انکار کر پائیں تب مانوں انہیں. وہ اماں کو تسلی سے نوازتی شفا پر نگاہیں جمائے مسکرا دی تھی. شفا برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے اداس نظروں سمیت آسمان پر اٹھتے پھرتے سفید بادلوں کے ٹکڑوں کو دیکھتی جانے کس سوچ میں گم تھی، جب سائرہ نے اچانک آ کر ہاؤ کی آواز سے اسے ڈرایا. یہاں کیا کر رہی ہو اکیلے؟
सायरा ने इसका हाथ थाम कर आहिस्तगी से पूछा तो जवाब में शिफा कुछ कहे बिना सर्द आह भर के रह गई। बाप की अचानक जुदाई ने इसे बेहद हसास और ज़ूद रंज करके रख दिया था। हालांकि यहाँ सायरा ने बिल्कुल इसकी सगी बहनों का सा प्यार दिया था। ताई अम्मा भी इसे हथेली का छाला समझती थी। मम्मा तो थी ही इसकी माँ, लाड प्यार में कहीं कोई कमी ना थी, मगर वो खिलाफ पूर्ण नहीं हो सका था जो बाप की मौत ने इसके अंदर छोड़ दिया था। वो सायरा से कुछ देर तक इधर उधर की बातें करती रही, फिर असर की नमाज पढ़ने की गर्ज से उठ गई। बाप की मौत ने इसे मजहब की जानिब माइल कर दिया। नमाज के बाद इसने कुरान पाक की तिलावत की तो मगरिब तक करती रही। नमाज अदा करके वो बाहर आई तो सायरा किचन में रोटियां पका रही थी। इन्हें आए तकरीबन 1 माह होने वाला था, मगर सायरा ने इसे काम को हाथ नहीं लगाने दिया। शिफा को यूं बोझ बन जाने पर अक्सर शर्मिंदगी महसूस होती, सो इसी वक्त भी सायरा को चूल्हे के आगे से हटाते हुए बोली, तुम हटो, मैं पकाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, रोटियां तो बस पक गई, तुम ऐसा करो बर्तन लगाओ। सायरा ने नरमी से कहते हुए इसे साइड पर किया तो शिफा टेबल पर बर्तन सेट करने लगी। तभी बैरूनी दरवाजे पर घंटी बज उठी। शिफा, जरा देखना कौन है, सायरा ने किचन से ही पुकार कर कहा तो शिफा डाइनिंग रूम से निकलकर बाहर दरवाजे पर आ गई। बिना पूछे ही बाल्ट गिरा के दरवाज़ा वाक करते ही चौंक गई। 6.25 फुट के नुमाया कद और मजबूत कसरती वजूद का मालिक, शानदार सा लड़का, जीन्स शर्ट में मलबूस, नीम तारीकी में खड़ा, आंखें सुकेड़े, तहय्युर अमेज हैरानगी समेत इसे देख रहा था। शिफा ने इसकी आंखों की तपिश से घबरा कर पलकों की चिलमन गिरा दी। ओ, आई एम सॉरी, दरअसल मैंने आपको पहचाना नहीं। इसके चेहरे पे उमड़ती नागवारियत को पाकर वो सर खुजाते हुए खफीफ सी खजालत समेत गोया अपनी इसी सहर ज़दा हो जाने वाली हरकत की वजाहत पेश कर रही थी। इट्स ऑल राइट, आप आइए ना अंदर, साद भाई। वो सामने से हटकर इसे रास्ता देती नॉर्मल नजर आई। हैं, मोहतरमा तो मेरा नाम भी जानती हैं। साद ने कद बढ़ाते हुए एक मरतबा फिर इसे देखा। जाने कौन है, निगाह गोया इसके सभी मलकुती चेहरे पर जम कर रह गई। शिफा ने इसकी फजूल हरकत को नोट किया तो चेहरे पर फिर से वही नागवार सा तासुर उभरा। अरे कौन आ गया भाई शिफा, तुम तो दरवाजे की ही हो कर रह गई। सायरा किचन से निकलते हुए हाँक लगाते बोलती ठिठक गई। साथ भाईजान, एक जोरदार नारा लगाया और हॉट पॉट समेत आकर इससे लिपट गई। शिफा, ठटका तो साथ भी था। इसने बेख्तियार पलटकर इस चार्मिंग सी लड़की को इस तरारी निगाह समेत देखा। शुक्र है भाईजान, आपको भी हमारा ख्याल तो आया। सायरा जोर जोर से बोल रही थी जबकि वो गुमसुम सा खड़ा था। अम्मा, अम्मा, देखें तो कौन आया है, वो वहीं से चीखी। शुक्र है भाई। फिर इसकी जानिब पलटी तो इसे साकित पलकों समेत अंदर जाती शिफा को देखकर बात अधूरी छोड़ गई। ओह, तो मेरा क्यास बिल्कुल दुरुस्त था। इसकी आंखों में मुस्कुराहट बिखरती चली गई। अम्मा, अम्मा ऐनक लगाए मशीन पर झुकी शिफा की शर्ट सिलाई कर रही थी, मसरूफियत के आलम में हनकारा भरा। अम्मा, आपने कुछ कहा था मुझसे। साद इनके पास ही तख्त पर बैठ गया। मैंने क्या कहा था? इनकी तमाम तर तवज्जो सिलाई की जानिब थी। शर्ट मशीन से निकाल कर कैंची से धागा काटा तो साद जाने क्यों झुंझला गया। अम्मा, याद नहीं, वही आपने खत में जिक्र किया था ना, शिफा के मुतल्लिक। हाँ, मगर तुम इनकार कर चुके हो। अम्मा ने सरसरी निगाह इस पर डालकर भरपूर खफकी से जवाब दिया। उफ ओ अम्मा प्लीज़, तब मुझे ये तो नहीं पता था ना कि वो इतनी बड़ी हो गई है। वो खुज्जल सा हुआ। और इतनी खूबसूरत भी है ना भाईजान। सायरा इसी वक्त किचन से निकली थी। हाथ में पकड़ी ट्रे में चाय के भाप उड़ाते मग मौजूद थे। इनकी बात सुनकर शरारत भरा लुकमा दिया तो साद ने खफीफ सा इसे घूरा। अरे बेटे, जब सायरा बड़ी हुई थी तो इसे क्या छोटा ही रहना था। साल भर तो छोटी है अपनी सायरा से। उन्होंने सायरा के हाथ से चाय का मग लेते हुए सायरा की शौकी नज़र अंदाज कर दी। साद ने सोचने के अंदाज में हुनकारा भरा। अम्मा, क्या आपने चाची जान से इनकार कर दिया? वो जैसे किसी ख्याल से चौंकता हुआ इस तराबी कैफियत के ज़ेरे असर बोला तो अम्मा ने चौंक कर बगौर इसे देखा, फिर कदरे बेनियाजी से बोली, जब जिक्र ही नहीं किया तो इनकार का क्या सवाल? जी, क्या मतलब? साद हैरान होते बोला। बेटे, मैंने तुमसे बात की थी, तुमने इनकार किया तो सबीना से कहने की नौबत ही नहीं आई। बात ख़त्म। ओह, साद ने बेख्तियार गहरा तवील सांस खींच कर तने हुए असाब को ढीला छोड़ दिया। अम्मा, आप अब बात कर लें चाची जान से। यकीनन अब भाईजान को कोई एतराज़ नहीं होगा, है ना भाईजान? सायरा मुस्कुराहट दुबाती बोली तो साद खिलकर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गया। क्यों अम्मा, मैंने नहीं कहा था कि एक
بار بھائی جان کو شفا سے مل لینے دے، یہ خود آپ سے کہیں گے۔ سائرہ فاتحانہ انداز میں گردن اکڑا کر بولی تو سعد کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ شفا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پرپوز کیا ہے آپ کو؟ رات ہی سعد اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اسے یہ قدم اٹھانے سے پہلے شفا کی اپنے بارے میں رائے ضرور لینا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اسے کالج لینے چلا آیا۔ سائرہ نے چھٹی کی تھی، سو بات کرنے کا بہترین موقع تھا۔ شفا اسے کالج گیٹ کے باہر گاڑی سے ٹیک لگائے محو انتظار دیکھ کر رکی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے قریب آ گئی۔ سعد نے اس کے سبھی چہرے سے نگاہ چراتے گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کر دیا۔ شفا ہلکے سے تذبذب کے بعد سر جھٹکتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے گاڑی میں روڈ پر لاتے ہی سعد نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا، جو اس کی نگاہوں سے جھلکتا استعجاب اس کی لاعلمی اور بے خبری کا گواہ تھا، مگر وہ اس کے چہرے پر چند لمحوں سے زیادہ نگاہ نہ ٹکا سکی کہ وہ بہت نرم مگر بولتی ہوئی نظروں سمیت اسے دیکھ رہا تھا۔ سعد نے اس کی دراز پلکوں کی جھالر کو لرز کر گالوں پر محشر برپا کرتے دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ سیانے کہتے ہیں خاموشی کو رضامندی سمجھنا چاہیے، تو کیا میں بھی؟ لیکن نہیں، پلیز شفا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ خاصی دیر بعد وہ اس سے اسی گھمبیر لہجے میں مخاطب ہوا۔ شفا کی حالت غیر ہونے لگی، دل کچھ اس طرح دھڑ دھڑ کر رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ گرے گا۔ پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جگمگانے لگے۔ میں یہی کہوں گی جو ماما میرے لیے فیصلہ کرنا چاہیں، مجھے دل و جان سے قبول ہوگا۔ اب پلیز چلیں۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے نکلتی ہوئی بولی تو سعد نے اسے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سعد کچھ دن رہنے کے بعد ماما کی رضامندی جان کر ہی واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی منگنی کی تیاریاں ہونے لگی۔ سائرہ آتے جاتے اسے چھیڑنے سے باز نہ رہتی تو ایسے لمحوں کبھی وہ جھیم کر مسکراتی تو کبھی آنکھوں کی سطح بھی کر رہ جاتی۔ سائرہ کی بھی منگنی اس کے خالہ زاد عاطف سے طے ہو چکی تھی، اکثر وہ بھی آ دھمکتا، پھر دونوں مل کر اس کا ریکارڈ لگاتے، زج کر کے رکھ دیتے۔ سونا تم نے کچھ بنو رانی؟ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسٹڈی کر رہی تھی جب سائرہ پھولے سانسوں سمیت بھاگتی دھپ سے اس کے پاس آ گری۔ کیا افتاد آ گئی؟ شفا نے منہ بسورا۔ منگنی کا فنکشن نکاح کی تقریب میں بدل گیا ہے۔ کیا؟ شفا کو جیسے کرنٹ لگا، فک ہو کر اسے دیکھا۔ مگر انہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ عاطف بھی اندر گھس آیا۔ سمجھو نا محترمہ، ایسی ہی غضب کی چیز ہے کہ بندہ حواس کھو دے۔ اب میرے بھائی جان کا کیا قصور؟ سائرہ آنکھ نچا کر بولی تو شفا کا چہرہ بھاپ چھونے لگا۔ بھائی جان نکاح سے کچھ دن پہلے ہی آ رہے ہیں۔ وہ شفا کے متغیر چہرے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اطلاعی لہجے میں بولی تو شفا کا دل زور سے دھڑکا۔ ہٹو پرے، جانے تو مجھے، وہ سائرہ کا راستہ روک لینے پر غصے سے بولی تو سائرہ نے آنکھیں گھما کر معنی خیزی سمیت اسے دیکھا۔ اوہ ہو، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر سے نخرے۔ شفا نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، جانے کیوں اس کا دل بہت رونے کو چاہ رہا تھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ منگنی سے اچانک نکاح؟ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کیا ہوا؟ شفا پلیز دیکھو، اگر تمہیں میری بات بری لگی تو آئی ایم سوری۔ سائرہ گھبرا کر اسے منانے کی صحیح کرتی گڑ گڑاتی۔ او عاطف نے او کو خاصا لمبا کھینچ کر سائرہ کو آنکھ ماری۔ شٹ اپ، وہ بنا گئی تھی اس کی اس بےہودہ حرکت پہ۔ دیکھو چندا میری رانی، صاف بات ہے بھائی جان سے جدائی صحیح نہیں جا رہی ہوگی، جبھی تو یہ قدم اٹھایا۔ سائرہ نے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اوہ تمہاری چندا، تمہاری رانی، کیوں سعد بھائی کی چندا، سعد بھائی کی رانی کہو نا۔ عاطف نے ٹوکتے ہوئے تصدیق کی تو ایک بار پھر شفا کا چہرہ شرم کی سرخی سے دہک کر انگارہ ہو گیا۔ مگر میری اسٹڈی، اس نے سختی سے لمپ کا کونا کچل کر بے بسی سے کہا۔ شفا بی بی، کیا ضرورت ہے دماغ کھپانے کی؟ ہمارے بھائی جان کو اسٹڈی کر لو، خاصے گمبھیر ہیں، دل کا بھید نہیں دیتے کسی کو، شاید تم پہ عیاں کر جائیں۔ عاطف نے پھر ٹانگ اڑائی۔ سائرہ نے گھور کر اسے دیکھا اور باہر نکالا، پھر شفا کے جانب پلٹتی بولی، ڈونٹ وری شفا، چچی جان کو بھی احساس تھا، ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی تمہاری تعلیم مکمل ہونے پہ۔ سائرہ نے اسے ساتھ لگا کر تسلی سے نوازا، تب جیسے اس کی اکھڑی سانسیں اعتدال پر لوٹی تھیں۔ سعد اللہ کے نکاح کی رسم ادا ہونے میں ابھی 2-3 دن تھے جب وہ گھر واپس آ گیا۔ جس وقت وہ پہنچا شفا گھر پر نہیں تھی۔ مما اور سائرہ کے اسرار پر شاپنگ کے لیے ان کے ساتھ گئی تھی۔ سعد کو پتہ چلا تو خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا لیتے۔ اماں نے اسے پھر کہیں جانے کو دیکھ کر ٹوکا۔ نہیں اماں، کھانا آ کر کھاؤں گا، دراصل مجھے خدشہ ہے
کہیں وہ لوگ برائڈل ڈریس خود پسند نہ کر لیں، یہ کام تو مجھے کرنا ہے۔ کیا نہ خرید لیں؟ اماں کو خفتان سا ہوتا تھا انگلش زبان سے، سو ماتھے پر بل ڈال کے بولی، شادی کے دن کا جوڑا اماں۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا وضاحت دینے لگا۔ اچھا اچھا، اماں ہنسی تھی۔ ٹھیک ہے، جا اور دیکھ، سرخ رنگ کا لانا، یہ رنگ شفا پر بہت اٹھتا ہے۔ وہ سر ہلاتا اجلت بھرے انداز میں کمرے سے نکل گیا۔ مارکیٹ میں گھنٹہ بھر خوار ہونے کے بعد وہ لوگ اسے جولر شاپ پر ملی تو بے اختیار گہرا سانس بھرتا لپک کر قریب آتے بولا، شکر ہے آپ لوگ مجھے نظر تو آئیں، گھنٹہ بھر سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ انگوٹھی پہن کر ہاتھ کا جائزہ لیتی شفا پہ گہری نظر ڈالتا وہ سائرہ کو دیکھتا کہنے لگا، جبکہ شفا کا دل بہت ہی انوکھے انداز میں دھڑکا۔ ماما اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اس کے اونچے لمبے شاندار ڈیل ڈول کے سامنے ماما بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ سنو، عروسی لباس میں اپنی پسند سے لوں گا، وہ سائرہ کے کندھے پر جھکتا ہوا مدھم آواز میں بولا، جبکہ نگاہیں میرون جارجٹ کے سوٹ میں بے حد حسین دکھائی دیتی شفا پر جمی تھی۔ سائرہ نے جواب میں اس سے کیا کہا، شفا نے دھیان نہیں دیا۔ نوٹ کر لو شفا محترم، سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، پہلے تمہیں پسند کیا، پھر نکاح کے معاملے پر اڑ گئے اور اب شادی کا جوڑا بھی خرید رہے ہیں تو ترجیح اپنی پسند کو دے رہے ہیں، یعنی چھا رہے ہیں تم پہ۔ سائرہ نے اس کے قریب آتے بازو میں چٹکی بھرتے سرگوشی سے کہا، اور محض وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کوئی تو کارنامہ تمہاری طرف سے بھی ہونا چاہیے، وہ جیسے اس کی جان کو آ گئی تھی اکسانے والے انداز میں بولی تو شفا نے استجابی نگاہ سمیت اس کے پرسوچ انداز کو دیکھا۔ کیا مطلب، کیا کر لوں میں؟ وہ ضد سی ہو گئی۔ او کچھ نہیں، تو محبت کا اظہار ہی کر دو، وہ تو انہوں نے نہیں کیا نا ابھی تک۔ وہ ایک آنکھ بند کر کر خباثت سے ہنسی تو شفا خفیف سی ہو کر اس مرتبہ اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ مہمان تو نکاح سے ایک دن پہلے ہی جمع ہو گئے تھے، حالانکہ شادی نہیں صرف نکاح ہو رہا تھا، مگر تقریب کے آثار دیکھ کر یہی گمان ہوتا شادی کا ہنگامہ بھرپا ہے۔ شام ہوتے ہی سائرہ نے اپنی کزنز کے ساتھ مل کر ڈھولک رکھ لی، جسے رات گئے تک خاصا پیٹا گیا۔ لہراتے رنگ برنگ آنچل، نکراتی کہکے اور ڈھولک کی سرتال بہت خوبصورت سما تھا۔ شفا اپنے کمرے سے ہی نہ نکلی تھی اس اہم موقع پہ، صبح سے ہی وہ اپنے پاپا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ خود سبینہ بھی اولاد کی اس خوشی کے موقع پر شوہر کی کمی کو محسوس کرتی بظاہر مسکرا رہی تھیں، مگر آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ اے لڑکیوں، یہاں کھیل تماشے میں مگن ہو، کوئی جا کے شفا کی بھی خبر لے۔ ارے صبح سے اندر بند ہے، اس نے کھانا بھی کھایا یا نہیں؟ اماں نے ان کے سر پر پہنچ کر دہائی دی تو عاطف کی بہن سبرینا کو شرارت سوجھ گئی۔ ارے خالہ، ساتھ صاحب کو بھیجیے نا، وہ ہم سے کہیں بہتر انداز میں خیر خبر لیں گے۔ اس معنی خیز فکرے نے محفل کو زعفران کر ڈالا۔ اماں بھی جھیم کر مسکرا دی۔ اللہ توبہ، یہ آج کل کی پود کو تو کوئی دیکھے، کتنی بے شرم ہے، نہ بڑوں کا لحاظ نہ چھوٹوں کی شرم۔ انہوں نے گال تھپ تھپاتے ہوئے واویلا کیا۔ اماں خدا کے لیے اب اپنے دور کا کوئی گھسا پٹا قصہ نہ سنائیے گا، سائرہ نے عاجزانہ گزارش کی، جس پہ محفل میں ایک بار پھر دبی دبی ہنسی۔ جاؤ بیٹی، تم جا کر شفا کو یہیں لے آؤ، بیچاری بچی کا دل بہل جائے گا، صبح سے رو رو کر ناس مار لیا ہے۔ انہوں نے سبرینا کو دیکھ کر کہا تو ایک بار پھر عاطف کو شرارت سوجی۔ رو رہی ہیں؟ بٹ وائے، خاندان کی کریم ہیں کیپٹن سعد اللہ صاحب، پھر وہ کیوں رو رہی ہیں؟ انہیں تو کہہ کے لگانے چاہیے، ایسے ہی۔ اس نے باقاعدہ منہ پھاڑ کے ہنسنا شروع کیا تو ناظم نے جھنجھلا کر اس کے منہ پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ یار کچھ رحم کرو، کیوں ہمیں خوفزدہ کرنے پر تلے ہو؟ اس نے کچھ اس قدر عاجزی سے کہا کہ وہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ تبھی سبرینا ہلکے گلابی کپڑوں میں ملبوس شفا کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی وہاں لائی، کہہ رہی تھی، نہیں جاؤں گی، وہاں ساتھ بھی ہوں گے۔ سبرینا نے شفا کو صوفے پر دھکیل کر ہاتھ جھاڑتے اطلاع دی۔ پھر کیسے یقین دلایا کہ بھائی جان یہاں نہیں؟ سائرہ نے مسکرا کے استفسار کیا تو سبرینا نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ جھوٹ تھوڑا ہی بولا، وہ واقعی یہاں نہیں، البتہ ابھی آ ضرور جائیں گے۔ سبرینا نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، واقعی کچھ دیر بعد ساتھ وہاں چلا آیا۔ آپ کو الہام کب سے ہونے لگا؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا تو عاطف نے کچھ کہے بنا شفا کی سمت اشارہ کر دیا۔ وہ جیسے سمجھ کر مسکرایا اور گہری نظروں سمیت شفا کے شرمائے روپ کو دیکھتا بولا، بس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے جناب، میرے دل نے بتا دیا کہ منظور نظر یہاں ہیں۔ عاطف نے جل کر لقمہ دیا تو ساتھ نے سرے تسلیم خم کر دیا۔ عاطف کی ہنسی چھوٹ گئی۔
میرون اور سکن کمبینیشن کے اسٹائلش لہنگے، جولری اور گجروں سے سجی شفا دلہن کے روپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی جب اسے ساتھ کا مقابل لا کر بٹھایا گیا تو اسے اسٹیج پہ آتے دیکھ کر احتراماً وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کچھ اس انداز میں اٹھی نگاہ کہ اگلے کئی پل ہٹنے سے انکاری ہوئی تو ینگ جنریشن معنی خیز فکروں کی صورت میں اسے گھیر گئی۔ وہ بکھلا کر شوق کے اس دریا سے ابھرا تھا اور سنبھلتا ہوا شفا کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیا فائدہ ہوا یار سعد، 30 سال کے ہو گئے، شادی کا خیال بھی آیا تو صرف نکاح، ابھی بھی وقت ہے، اڑا کر لے جاؤ، رخصتی ہوگی تو فائدے میں رہو گے۔ حسنین جو اس کی نگاہوں کے ارتکاز کو پا چکا تھا، جو شیلے انداز میں اکسا کر بولا تو جواباً سعد اللہ کا جاندار کہکا بکھر گیا، میں اس طرح بھی نقصان میں نہیں رہا۔ اچھا وہ کیسے؟ حسنین نے آنکھیں پٹ پٹا کر حیرت ظاہر کی کہ جواباً سعد معنی خیزی سے مسکراتا ہوا اماں کے بڑھائے ہوئے وہ کنگن شفا کو پہنانے لگا جو وہ رسم کے مطابق لے کر سٹیج پر آئی تھیں۔ اس کے لمس کی شدت سے گھبرا کر شفا نے ایک پل کے لیے لرزتی پلکوں کی جھالریں اٹھا کر اسے دیکھا، اسے اپنی سمت متوجہ پا کر اگلے ہی پل گھبرا کر نظریں جھکا دیں۔ سعد کے لبوں کی تراش میں دل آویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اللہ نظریں بد سے بچائے۔ ویسے حسنین کی بات ماننے کو جی چاہ رہا ہے، اس کا ہاتھ کنگن پہنانے کے بعد بھی چھوڑنے کے بجائے ہولے ہولے دبا کر نزاکت کو محسوس کرتا ہوا وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا کہ شفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، پورے وجود میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، اسے شرارت امیز نظروں سے مسکراہٹ دبائے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر گھبرا کے نظریں جھکا دی۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ گھبراؤ نہیں جانے من، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں تمہاری رضا کے بغیر کبھی چھوؤں بھی۔ ہاں مگر جب مکمل رضا مندی ہو تو خاکسر کو ضرور آگاہ کر دینا، اگلے دن ہی تمام تیاری کے ساتھ لینے پہنچ جائیں گے۔ وہ اس پر جھکا، مسلسل سرگوشیاں اس کی سماعتوں میں انڈیل رہا تھا جبکہ وہ بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی حیا کے جلتے چہرے کو کچھ اور جھکا گئی۔ کمرے میں آ کر وہ وارڈروب سے اپنا آرامدہ کاٹن سوٹ نکال کر واش روم کا رخ کر رہی تھی جب افراتفری کے عالم میں سائرہ ادھر ادھر دیکھتی اندر آئی۔ ماشاءاللہ چشمے بد دور، کیا روپ چڑھا ہے، اللہ نظریں بد سے بچائے، دودو نہاؤ پوتو پلو۔ وہ آتے ہی اماں کے انداز میں بلائیں لیتی دعاؤں سے نوازنے لگی تو شفا نے جھیم کر اسے گھورنے کی کوشش کی، تب اچانک ہی سائرہ جیسے کچھ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مار کر اپنی یادداشت کو کوستی بولی، سنو ابھی چینج مت کرنا، دیکھو تمہارا یہ روپ سروپ میری مت مار رہا ہے تو بیچارے بھائی کا کیا حال ہوگا، تم پاس نہیں آؤ گی۔ وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑتی خفا ہونے کی کوشش کرنے لگی، اور چینج کرنے سے کیوں منع کر رہی ہو، مجھے نماز پڑھنی ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ نا فہمی سے اسے دیکھتے وہ وال کلاک پر نظر ڈال کر تشویش سے بولی، پڑھ لینا چندہ، نماز بھی پڑھ لینا، ابھی رکو ذرا، وہ دراصل بھائی جان آ رہے ہیں نا یہاں تم سے ملنے۔ سائرہ نے مسکراہٹ دبا کر شوخی سے سجے سنورے دلکش روپ کو دیکھا تو شفا کے ہاتھ سے کپڑوں کا ہینگر گر گیا۔ کیوں بھلا؟ وہ گھبرا کر ہمنک سے انداز میں اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کیوں بھائی، یہ تو بھائی جان ہی بتا سکتے ہیں، سائرہ نے معنی خیزی سے کہا تو شفا کا چہرہ حیا کے حصار میں گر کر بے تحاشا سرخ پڑا۔ خجالت بھرے انداز میں نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھتی وہ جیسے اس کی نظروں کی معنی خیز شرارت سے بچنے کی صحیح کر رہی تھی، تبھی دروازے پہ آہٹ ہوئی تھی۔ شفا اپنی جگہ زور سے اچھل گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ بالکل ہی اوسان خطا ہوتے دروازہ کھول کر اماں اندر آئیں، جہاں شفا کا خطرناک حد تک تیز دھڑکتا دل دھیرے دھیرے اعتدال پر آیا، وہاں سائرہ کو سخت مایوسی ہوئی۔ جس کے ہزار میں گرے اس نے احمقانہ سوال کر ڈالا، سعد بھائی جان نہیں آئے؟ اماں نے متحیر ہو کر بیٹی کی صورت دیکھی۔ کیا مطلب؟ اسے آنا تھا، وہ تو اپنے دوستوں کو چھوڑنے گیا ہے۔ اماں نے آنکھیں پھیلا کر خود ہی سوال خود ہی جواب دیا۔ دھت تیرے کی! سائرہ کھجل سی ہو گئی جبکہ شفا کپڑے اٹھائے باتھ روم کی سمت بھاگی۔ نکاح سے 2 روز بعد سعد واپس کاکول چلا گیا، اس دوران شفا سے بھی ایک بار سامنا نہ ہو سکا، حالانکہ کسی نے بھی پابندی نہیں لگائی تھی، بس اسے خود ہی اب سعد سے بہت شرم محسوس ہونے لگی، جبھی کمرے میں چھپی رہتی۔ جب سائرہ کے بلانے پر وہ ناشتے اور کھانے کے لیے ٹیبل پر نہیں آئی تو سائرہ نے جا کر زور سے سب کے سامنے کہہ ڈالا، شفا بھائی جان سے پردہ کرنے لگی ہے۔ کیا مطلب؟ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا تو جواباً منہ پھلا کر بولی، تو اور کیا مطلب نکلتا ہے اس کا، جہاں پہ بھائی وہاں سے وہ غائب، اس سے تو بہتر تھا آپ ڈائریکٹ شادی کر لیتے۔ وہ سعد کو دیکھ کر بولی جو دھیرے سے مسکرانے کے بعد اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ جس روز وہ جا رہا تھا سب سے ملنے کے بعد کچھ لمحوں کو اس کے کمرے میں آ گیا
ہلکی دستک کی آواز پہ شفا جو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کسی سوچ میں گم تھی چونک کر متوجہ ہوئی۔ فل یونیفارم میں اونچے لمبے مضبوط شاندار سراپے کے مالک سعد اللہ کو روبرو پا کر اس کا دل بہت بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ پلکوں کی جھالریں لرز کر سبھی عارضوں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ شفا، آپ کو پتا تھا میں جا رہا ہوں، پھر بھی آپ باہر نہیں آئیں۔ اس کے لہجے میں استحقاق کی خفگی کا عنصر نمایاں تھا جسے محسوس کر کے ہی اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ مقابل کی چمکیلی سی آنکھوں کی معنی خیز چمک اس کی گھبراہٹ کو دو چند کر گئی۔ اتنا گھبراتی کیوں ہو مجھ سے، حالانکہ اب تو ہمارے درمیان ایک جائز رشتہ استوار ہو چکا ہے؟ وہ بیڈ کے کنارے کھڑا نرمی سے اس کا رخسار چھو کر بولا تو وہ یک بارگی اس قربت اور اس لمس کی شدت پر بے اختیار ہی پیچھے کی جانب سرک کر درمیانی فاصلہ بڑھا گئی۔ اس کی اس معصومیت بھری بچکانہ حرکت پہ وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر اس کی لرزتی پلکوں کی جھالروں کو چھو کر گمبھیر لہجے میں بولا تو لہجے کی معنی خیزی اس کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ دہرا گئی۔ بچاؤ کی تمہاری ان تدبیروں کو کبھی کبھار بہت بے دردی سے ملیا میٹ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ سخت لہجے میں اسے کہتا ہوا وہ اس کے لرزتے کانپتے ہاتھوں کو اپنی گرم جوشی ہتھیلیوں میں دبا کر ہولے سے تھپکتا ذرا سا اس پر جھکا۔ یار، مذاق کر رہا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ وہ ہولے سے ہنس پڑا تھا اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر، جب کہ شفا کے چہرے سے بے بسی کا واضح اظہار جھلکتا محسوس کر کے وہ گہرا سانس کھینچتا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اوکے، چلتا ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ، کبھی تو مکمل ہاتھ لگو گی نا، تب پوچھیں گے۔ وہ جیسے آ بھر کے کہتا اگلے ہی لمحے پلٹ کر چلا گیا، جبکہ شفا ہاتھوں کی پشت پہ اس کے جاندار لمس سے ابھر آنے والی سرخی کو نگاہ کی زد پہ رکھے اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ پتہ ہے بھائی جان کیا کہہ رہے تھے؟ سائرہ نے اس کے نزدیک دھپ سے بیٹھنے کے بعد جتانے والے انداز میں بات کا آغاز کیا، پھر اس کی سوالیہ نگاہوں میں اپنی نظریں گھاٹتے بولی۔ کہہ رہے تھے شفا سے کہنا میں جا رہا ہوں، اس لیے ٹیبل پر آ کر کھانا کھا لیا کرے اور گھر میں بھی آزادانہ رہے۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ سوری یار، میں کیا کروں، تمہارے بھائی کی نظریں ایسی ہوتی تھیں، بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ وہ چہرہ جھکائے خفت سے بولی تو سائرہ نے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ زندگی ایک معمول کے مطابق گزرتی چلی جا رہی تھی، گھر، کالج اور اسٹڈی، اس کے علاوہ ایک مصروفیت وہ تھی سعد کو سوچنا۔ اب اسے سوچنا اسے اچھا لگنے لگا، وہ خوش تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر گزرتا دن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ اس کے نکاح کی تصویریں آئیں تو سائرہ نے کالج میں تمام گروپ کو دکھا دکھا کر خوب ستائش سمیٹی، جبکہ وہ ان کے چھیڑنے پر جھیمتی حیا آلود گلاب چہرے سمیت چپ چاپ ان کے شوخ فکروں کی بوچھاڑ سہتی، مسکرائے جاتی۔ وقت بہت آہستگی سے بیتا جا رہا تھا، ان کے ایگزامز قریب آ رہے تھے، جبھی پڑھائی میں بری طرح سے غرق ہو رہی تھی۔ ساتھ تب کا گیا واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس روز بھی تو وہ کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی، جبکہ دوپہر کا وقت ہونے کے باعث اماں اور ماما نماز پڑھنے کے بعد آرام کی غرض سے لیٹی تھیں۔ سائرہ کچھ دیر قبل ہی نہانے واش روم میں جا چکی تھی، جب برآمدے میں رکھے فون کی بیل ہونے لگی۔ وہ اس خیال سے جلدی سے اٹھ کر آ گئی کہیں بیل کی آواز سے اماں اور ماما کی نیند خراب نہ ہو۔ ہیلو، اس کے ریسیور اٹھاتے ہی ایئر پیس سے ابھرتی بھاری مردانہ آواز نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو معمول سے ہٹ کر دھڑکایا تھا۔ ہیلو، خشک لبوں پر زبان پھیر کر اس نے دل کی بے تحاشا بڑھتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر قابو کرنے کی ناکام سعی کی۔ جب وہی گمبھیر خوبصورت آواز پھر بے تابی سمیت ابھری تو اس نے کچھ بولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر بے بسی سمیت ریسیور کو دیکھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ ہیلو شفا، یہ تم ہو نا؟ سعد کے لہجے کا یقین اور اعتماد اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا، تفکر امیز مسکراہٹ، چاہے جانے کے دل ربا احساس کی دل آویز مسکراہٹ، جس نے اس کے سبھی اجلے چہرے کی خوبصورتی کو مزید چارمنگ بنا ڈالا تھا۔ جی آپ ہولڈ کریں، میں اماں کو بلاتی ہوں، اس نے اجلت بھرے انداز میں کہہ کر ریسیور رکھنا چاہا تو ادھر وہ جیسے بے قراری سمیت اسے پکارنے لگا۔ شفا پلیز 1 منٹ۔ جی، وہ لمحے بھر کو چونکی اور تھم سی گئی۔ شفا، کیا آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ آخر تکلف کی یہ دیواریں کب گریں گی؟ آنچ دیتا ہوا سلگتا لہجہ جس نے شفا کے ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ اس وقت میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے کال کی ہے، اماں اور سائرہ سے تو ہر بات ہو جاتی ہے،
کیا تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ ایسی کوئی بات نہیں، آپ غلط سمجھے ہیں۔ وہ اس کی ناراضگی کے خیال سے بدحواس ہو کر صفائیاں پیش کرنے لگی۔ تو پھر آپ صحیح سمجھا دیں۔ جی، وہ ہکلائی، خاک نہ سمجھی۔ جی صحیح کیا ہے آپ سمجھا دیں، یعنی آپ بات کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ایک دم لہجہ بدل کے شوق ہوا تو شفا کے ہاتھوں میں پسینہ پھوٹ آیا۔ یہ لیں، سائرہ سے بات کریں۔ اس نے سر پہ تولیہ لپیٹے باہر آتی سائرہ کو دیکھ کر تیزی سے کہا، اور ریسیور حیران نظر آئی سائرہ کو تھما کر فوراً اندر بھاگ گئی۔ وہ بالکل اچانک ہی چلا آیا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، رات کے 9 بجے تھے جب وہ بھیگتا ہوا پہنچا تھا۔ آنے کی اطلاع ہی کر دیتے بیٹا۔ اماں اسے دیکھ کر اس خیال سے ہی پریشان ہو گئیں کہ سردی سے ہی کہیں بخار نہ ہو جائے۔ وہ جواباً کچھ کہے بنا مسکرا دیا۔ لائٹ فیروزی سوٹ میں کھلی کھلی سی شفا کو پرشوق نگاہوں کی زد پہ رکھے بالوں پر اٹکے بارش کے قطروں کو جھٹکتا ہوا اندر چلا آیا، جبکہ وہ نگاہ گرمئی شوق پہ گھبرا کر تیزی سے کچن کی سمت بڑھ گئی۔ اس کے لیے چائے بناتے ہوئے وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی، جبکہ سائرہ نے کچن میں قدم رکھا۔ چلو، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ تم نے بنا کہے اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس کے لیے چائے بناتے دیکھ کر وہ شرارت سے باز نہ آ سکی۔ شفا جھیم کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پیچھے ہو گئی۔ خود ہی کرو، سائرہ ہنستی ہوئی ٹرے اٹھا کر لے گئی۔ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پہ آیا تھا۔ شفا نے پھر سے وہی روٹین اپنا لی، جہاں اسے دیکھتی اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی۔ ایگزام شروع ہوتے تو پڑھائی کی روٹین بھی ٹف ہو گئی۔ اس روز اس کا پہلا پیپر تھا، جبکہ سائرہ کے ایگزام میں ابھی چند دن تھے۔ اسے تنہا ہی جانا تھا۔ اماں رکشا منگوا لائی تھیں، مگر واپسی پر جب اس نے بائک سمیت سعداللہ کو اپنا منتظر پایا تو ایک پل کو کنفیوز سی ہو گئی۔ لائٹ آسمانی کھدر کے شلوار سوٹ میں ہوا شوخیوں سے بکھرتے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا وہ اسی پل اس کی جانب متوجہ تھا، دلچسپی سمیٹے مسکراتی نگاہیں اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ وہ خفیف ہو کر رہ گئی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں آ ہی جاتی۔ اس کی گہری بولتی نظروں کے حصار میں حد درجہ نروس ہوتی وہ مشکل کہہ پائی، دس از مائی آنر، مائی انوسینٹ پریٹی وائف۔ خوابناک لہجے میں کہتا، مسکراتی نگاہوں میں اس کا گھبرایا ہوا روپ سموتا وہ شرارت بھرے لہجے میں گنگنایا تو شفا کا دل پل بھر کو تھم کے بے تحاشا دھڑکا۔ بائک پہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے خیال سے ہی اسے پسینے آنے لگے۔ بائک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کبھی نہیں بیٹھی۔ میں ہوں نا، وہ بائک پر بیٹھ کر سٹارٹ کرتا بولا تو شفا یک انداز میں اسے خیزو معنی جملے کی معنی خیزی کے احساس کو سن کر تھر تھر آ گئی۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ گھر میں تو تم دور دور رہتی ہو، چلو اسی بہانے کچھ قریب تو آ گئی نا۔ وہ گردن موڑ کر اس کے مسحور کن روپ کو نگاہوں کی زد میں رکھتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا تو شفا بلش ہو کر رخ پھیر گئی۔ اف، اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا، پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نہیں بیٹھ رہی، وہ منمنائی تھی۔ اس کی آواز کام گئی۔ او کم آن مسز، بلیو اٹ، آپ کے لیے ہمارے ارادے نیک اور پارسا ہیں، سمجھ لیجئے وضو کر کے آپ کو سوچتے ہیں۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ شفا بری طرح لب کچلتی بیٹھ تو گئی، مگر اس طرح کہ بس اب گری کے تب ساتھ سرد آہ بھر کے رہ گیا، پھر بڑی شرافت سے اسے گھر لے آیا۔ تم یہاں گھسی بیٹھی ہو، باہر موسم دیکھو کس قدر آفت ہو رہا ہے۔ وہ کھلی کتاب گھٹنوں پر رکھے بارش کی آواز سنتی بے دھیانی میں ان کی پرجوش شوق قسم کی خوشگوار چیخو پکار اور ہنسی مذاق کو سن رہی تھی، جب سائرہ نے بھیگو کپڑوں سمیت اندر آ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی۔ مجھے نہیں جانا سائرہ، پلیز۔ وہ جانتی تھی وہاں ساتھ بھی ہوگا جب بھی وہ باہر نہیں گئی۔ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تو جواباً سائرہ نے خوفناک نظروں سے اسے گھورا۔ خبردار، میں انکار سننے نہیں آئی، تمہیں آنا ہے، سمجھی؟ بھائی جان کچوریاں اور آئس کریم لائے ہیں، ہمارے ساتھ نہ بھیگنا، لیکن کھانے میں تو ساتھ دو۔ وہ اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتی زبردستی ہاتھ پکڑ کر خود گھسیٹ لائی۔ برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے وہ ادھر ہی متوجہ تھا۔ جیسے ہی سائرہ کے ساتھ اسے آتے دیکھا، مسکراہٹ ضبط کرتا نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ شفا کچھ مزید کنفیوز ہوئی، پھر بارش انجوائے کرتے وہ برگر، پیزا اور آئس کریم سے لطف اٹھاتے ہوئے اس کی گرم نگاہوں کو خود پر اٹھتا اور ٹھہرتا محسوس کرتی، پورے وجود میں سنسری دوڑتی محسوس کرتی رہی۔ آؤ بارش میں کیکلی ڈالتے ہیں، ریلی مزہ آئے گا۔ سائرہ کو جانے کیا سوجی کہ اس کے سر ہو گئی۔ اس نے تیز آنکھیں دکھائیں، اشارے کنائیوں میں منع کیا، مگر وہ جیسے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گئی۔ تب وہ جیسے جھنجھلا سی گئی۔ پلیز سائرہ، چھوڑو نا، میں ساتھ کے سامنے۔
مان وہ غلطی کا احساس ہونے پر ہونٹ دانتوں تلے دبا کر چہرہ پھیر گئی۔ سعد کے اشارہ کرنے پر سائرہ اسے چھوڑ کر اندر چلی گئی تو اس نے کچھ گھبرا کر اس کے پیچھے جانا چاہا کہ عین اسی پل سعد نے آگے بڑھ کر راستہ روکا۔ تمہیں میرے سامنے بھیگنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور جیسے جواب دینے سے انکاری بے بسی کے عالم میں ہونٹ کچلتی وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ اگر میں کہوں میرے ساتھ بارش میں بھیگو تو بھیگو گی؟ وہ بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی۔ میں پیار کی بارش کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ گمبھیر تر ہو کے سرگوشی میں ڈھل گیا۔ وہ اس کی معصومیت جھلکاتی خوبصورتی کو نگاہوں میں سموتا اس پر جھک گیا۔ خوشبودار لمس اس کی سلگتی پیشانی پر آ کر تھم گیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی، جبکہ وہ اس کی حالت سے مزہ لیتا ہوا بے ساختہ ہنس پڑا۔ ڈر گئی وہ سراسیمگی کی انتہاؤں پہ پہنچی، متوحش نظروں سے اسے دیکھتی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ سعد گنگناتا ہوا اپنی شفاف چوڑی ہتھیلی پھیلا کر بارش کی بوندوں کا رقص دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ جانے سے پہلے وہ اس کا تمام خوف ڈر ختم کر گیا۔ اس روز وہ اماں اور ماما کے باقاعدہ اجازت سے اسے ریسٹورنٹ لے آیا۔ حالانکہ اس نے پڑھائی کا حرج ہو جانے کا شور مچا کر ہر ممکن کوشش کی، انکار کی، مگر اماں کے ساتھ ماما بھی آڑے آ گئیں اور اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ فیملی کیبن میں وہ بہت خاموشی اور خفا سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اتنی سی بات پر خفا ہو گئی ہیں؟ کم اون شفا، تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کے اجنبیت بھرے انداز کو دیکھتا قدرے خفگی سے جتا کر بولا تو اس نے اس سے بڑھ کر خفگی سے کہا، بیوی نہیں، منکوحہ ہوں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ اسے اس کی حدود بتاتے ہوئے تصریح کر کے بولی تو جواب میں وہ سر جھکا کے مسکرایا، اطلاع کا شکریہ۔ ویسے محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ یہ ایک انتہائی غیر اہم سی کارروائی ہے جس کو عمل میں نہ بھی لایا جائے تو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ نکاح کی رسم اہم ہوتی ہے اور فریضہ ادا ہو چکا ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کرنے مجھے یہاں لائے ہیں؟ وہ منہ پھلا کے نروٹھے پن سے بولی تو سعد شوخی سے کھنکار کر دونوں بازوں کی کونیاں ٹیبل پر ٹکا کے آگے کی سمت جھکتا اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، نہیں لایا تو آپ کو پیار کی زبان سمجھانے کے لیے تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ جانے کس جذبے کے تحت بے تحاشا سرخ پڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ شفا، اور میری بات دھیان سے سنو۔ چینا چھپٹنا میری عادت نہیں۔ مجھے زندگی میں ترتیب اور سلیقہ اچھا لگتا ہے اور میں اسی کا قائل ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے محبت کا اظہار بھی رشتے کے اقرار ہو جانے کے بعد کیا تھا۔ پھر آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو کسی قسم کا ذہنی صدمہ دے سکتا ہوں؟ میں آپ کی تعلیم مکمل ہونے تک رخصتی کا انتظار کروں گا۔ یہ نوک جھوک چھیڑ چھاڑ تو اس رشتے کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے، اور میں ادھر ادھر منہ ماری کرنے کے بجائے اگر اپنے مرکز پر ٹھہر کر یہ سب چند لمحوں کی انجوائمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو آئی تھنک یہ غلط نہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ پرجذب دھیما متاثر کن لہجہ جس میں موجود پاکیزگی اس کے باطن کی سچائی تھی۔ شفا کو اپنی سوچ پر ندامت محسوس ہوئی۔ وہ سر جھکائے خجالت بھرے انداز میں بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم سوری، کیا اب آپ خفا ہو گئے؟ وہ خجالت سے بھرپور آواز میں نظریں ملائے بغیر بولی تو سعد کے لبوں کی گوشوں میں مسکراہٹ سورج کی پہلی کرن بن کر چمکی۔ نو اٹ آل، نوٹ ایٹ آل، تم سے خفا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستگی سے اس کا گال سہلا کر تسلی سے نوازا تو شفا بے ساختہ آسودگی کے بھرپور احساس سمیت مسکرا دی۔ پھر وہ چلا گیا تھا۔ شفا کی تمام غلط فہمی چونکہ دور ہو گئی جبھی بہت ریلیکس انداز میں اس نے ایگزام کلیئر کیے۔ اس کے بعد فراغت تھی۔ ایسے لمحے اگر اس کا فون آ جاتا تو بات کر لیا کرتی۔ گو کہ اس نے معذرت کر لی تھی، اس کے باوجود اس نے محسوس کیا ساتھ خاصا ریزرو رہنے لگا تھا۔ یہی احساس اسے پھر سے بے چین کر گیا جبھی اس روز فون پہ اس نے ایک بار پھر اپنے دل کے خدشے کو الفاظ کا روپ دیا۔ آپ نے میری بات کا برا منایا تھا نا؟ کون سی بات؟ وہ جانے واقعی نہیں سمجھا تھا، با مقصد اسے زج کرنا تھا۔ اسی روز کی بات، مجھے لگتا ہے آپ خفا ہیں، اس نے آہستگی سے کہا تو جواباً وہ کتنی دیر تک ہنستا رہا، پھر اسے تسلی دینے کے غرض سے بولا، اب کیا تمہارے اس خیال کو غلط کرنے کو مجھے پھر سے رومانٹک ہونا پڑے گا؟ کم آن یار، ایسا کچھ نہیں ہے، بی ایزی۔ میں نے خود ہی سوچا یہ مناسب نہیں۔ میں شادی کے بعد تمام تر بے قراریوں کی داستان تمہیں سناؤں گا کہ کب میں نے تمہیں کس قدر مس کیا اور کس انداز میں۔ اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ چند دن سکون سے گزرے تھے کہ عاطف کی بہن کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ وہ دونوں ہی امتحان کے بعد فارغ تھی۔ خالہ انہیں چند دن پہلے لینے آن پہنچی۔
اماں نے سائرہ کے ساتھ اسے بھی بھجوا دیا، مگر وہ تو ایک دن میں ہی گھبرا کر واپس آ گئی۔ کسی کے گھر میں رہنا اس جیسی ریزرو لڑکی کے لیے مشکل امر تھا۔ اس روز مہندی کی رسم ہونا تھی۔ سائرہ صبح ہی آ کر اسے زبردستی ساتھ گھسیٹ کر لے گئی، حالانکہ اس نے بہت کہا شام کو بڑے ابا اماں اور ماما کے ساتھ آ جائے گی، مگر وہ سائرہ ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ پیلے اور میرون چنری کے سوٹ جس پر گوٹی لگی ہوئی تھی پہنے وہ نگاہوں کے رستے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں ہر تیسرا بندہ اس سے ساتھ کے متعلق استفسار کر رہا تھا کہ وہ شادی پر کیوں نہیں آیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ ہر بار جھیم کر سر جھکا لیتی۔ تیار وہ ہو چکی تھی۔ سائرہ کی تلاش میں باہر آئی تو اسے ڈھولک بجاتی لڑکیوں میں گھرے دیکھ کر خود بھی وہیں آ گئی، جو لڑکیوں کے ساتھ تالیاں بجاتی چیخ چیخ کر گا رہی تھی۔ کھلے گیٹ سے بائک گھسیٹ کر اندر لاتا ساتھ گانے کے بولوں پہ بے ساختہ مسکرایا۔ ڈھولک کی تھاپ میں اور گانے کے بولوں کا ردم ہم آہنگ ہو کر سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ بائک سٹینڈ کر کے وہ جیسے ہی اندر آیا، سب سے پہلی نظر قدرے بیزار نظر آتی شفا پر پڑی۔ دروازے میں استادہ سعد اللہ پر نظر پڑی تو ڈھولک پہ پڑتی تھاپ پل بھر کو تھم کر کان پھاڑنے لگی۔ آ گیا میرا یار دلدار۔ سب سے پہلے عاطف نے ہی شور مچایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بھنگنے ڈالنے لگا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ عاطف اس نشانے پر بازو دراز کرتا ہوا مان بھرے لہجے میں بولا تو حسنین مذائقہ اڑانے کے انداز میں ہنس پڑا۔ وہ تو کیوں ہنسا؟ عاطف کو برا لگا تھا جب بھی تیوری چڑھا کر اس پر چڑھا دوڑا۔ رہنے دے یار، ضرور محفل میں کھجل ہونا ہے، حسنین نے ہنوز دل جلی مسکراہٹ سمیت کہا تو عاطف کو مرچیں لگ گئیں۔ واٹ رابش! عاطف نے منہ بنا لیا۔ پوچھ ذرا کس کی خاطر آئے ہیں موصوف؟ حسنین نے آبرو اچکا کر شہ دی۔ کس کی خاطر آئے ہو بتاؤ؟ عاطف کو بھی غصہ آ گیا۔ تیکھے تیوروں سمیت سعد کو دیکھا۔ اپنے یار کی خاطر؟ اور کس کی خاطر؟ وہ شرارت میں ہنسا تھا۔ اور اس کا یار کون ہے؟ پسے پردہ شفا بھابی کو کہہ کر تیرا دل رکھ رہا ہے۔ حسنین نے زور سے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ مارا، جبکہ شفا اتنے لوگوں کے درمیان خود کو نشانہ بنتے اور وہ بھی اس قسم کی گفتگو میں خفت اور خجالت اور حیا سے بے تحاشا سرخ پڑتی گئی، تیزی سے اٹھ کر اندر بھاگی۔ رسم ہو گئی۔ سعد نے اس کی پشت پر لہراتی سیاہ چوٹی پر نگاہ ڈال کر موضوع گفتگو بدلا۔ تیرا بڑا انتظار کیا تھا میرے یار۔ عاطف نے مصنوعی آہ بھری۔ پھر چلیں سائرہ؟ پہلے عاطف کی تسلی کروائی، پھر سائرہ کی طرف روئے سجن کرتا بولا تو سب ہی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ہرگز نہیں، سائرہ کہیں نہیں جائے گی۔ وائے؟ اس نے انتہا کی خفگی سمیت انہیں گھورا۔ یار یہ اتنے دنوں سے یہی ہیں۔ ہاں البتہ آپ بھی آج یہیں رہ جائیں۔ اب وہ سب اس کے پیچھے پڑے تھے، تبھی شفا اندر سے چادر اوڑھے اماں کے ساتھ باہر آئی۔ آپ جا رہی ہیں خالہ؟ عاطف لپک کر قریب آیا۔ ہاں بچے، جانا تو پڑے گا، شفا کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تو بس رسم کے لیے آئی تھی۔ چلیں اماں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ سعد فلفور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بچے تم ہی چلو، ورنہ اتنی رات کو ہم تنہا تو نہیں جا سکتے۔ اماں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو عاطف جو حیران ہو کر باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا، اوکے پھر تم جاؤ، عاطف نے ناراضگی سے کہا تو سعد مسکرا کر اس کے بال بکھیرتا اماں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا نکل گیا۔ اس کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو جانے سے ہر ہفتے کا چکر 15 دنوں میں پھر 1 ماہ پر جا رکا۔ اب زیادہ تر وہ فون پر ہی بات کر لیا کرتا۔ روز روز اتنی دور آنا تو آسان نہ تھا۔ اسے گئے دوسرا تیسرا مہینہ تھا جب عاطف کی تیسری اور آخری نمبر والی بہن کی چٹا چٹ منگنی ہوئی اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ لڑکا سعودیہ میں انجینئر تھا، فیملی اچھی تھی، ایسے رشتے رد نہیں کیے جاتے۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی کہ لڑکا بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، سو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ شادی کے گھر میں تو افراتفری مچی سو مچی، سائرہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اتنے مختصر سے وقت میں اتنی خاص تیاری کیوں کر ہو پاتی، جبکہ یہ نازک معاملہ بھی اس کے سسرال کا تھا۔ سو پڑھائی بڑھائی کا غم بھلائے ان دنوں وہ اسی مصروفیت میں مگن، ایک پاؤں گھر تو دوسرا بازار میں رکھے خاصی بدحواس نظر آیا کرتی۔ اس کے برعکس شفا کا اطمینان قابل دید تھا اور پڑھائی میں توجہ بھی شاندار۔ اس کے ایگزامز بھی انہی دنوں تھے جب شادی کی تاریخ تھی، سو وہ خوب محنت کر رہی تھی۔ سائرہ کے اکسانے پھسلانے کے باوجود اس نے شادی پر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ مائیوں کا دن تھا اور اگلے دن اس کا تیسرا پیپر تھا۔ سائرہ اماں اور ماما کے ساتھ کچھ دیر پہلے خالہ کے ہاں گئی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی۔ تائی اماں کو اس کی فکر تھی، جب پڑوس کی بچی کو اس کے پاس بٹھایا تھا اور تاکید کی تھی کہ بڑے ابا کے آنے تک بچی کو اپنے پاس ہی رکھے۔
وہ دروازہ پوچھے بغیر ہرگز نہ کھولے۔ اس نے فرمان برداری سے سر ہلا کے تسلی سے نواز دیا، اور اب ان لوگوں کے جانے کے بعد ایک بار پھر پوری تندہی سے اسٹڈی میں مگن ہو گئی۔ صبا پڑوس کی بچی ٹی وی لگائے بہت شوق و ذوق سے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ معاً بیرونی دروازے کی بیل دھیمے سروں میں گنگنائی، تب وہ قدرے چونکی۔ باجی، باہر گھنٹی بجی ہے، میں دیکھوں؟ صبا نمکوں کی پلیٹ گود سے نکال کر کارپیٹ پر رکھتی بلند آواز سے پکار کر بولی تو شفا سرد سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ گئی۔ نہیں، تم رہنے دو، میں دیکھتی ہوں، پتہ نہیں کون ہے۔ بڑے ابا تو اتنی جلدی نہیں آتے۔ وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے الجھن امیز لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے چلتی دروازے تک گئی۔ کون؟ اماں کی ہدایت کے پیش نظر دروازے کو کھولے بنا پوچھا۔ سعد۔ شفا، دروازہ کھولو۔ بھاری بھرکم آواز اس نیم تاریکی اور خاموشی میں اس کے دلوں کی دھڑکنوں کو مشتعل کر گئی۔ لرزتے ہاتھ کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اس نے بالٹ گرا کر پٹ وا کیا تو فل یونیفارم میں ہلکی بھری شیپ سمیت وہ تھکا اپنے دلکش سراپے شاہانہ وجاہت سمیت اس کے روبرو تھا۔ کیسی ہو؟ اسے دیکھ کر بشاشت سے مسکرایا تو شفا کترا کر ایک سائڈ پر ہو گئی۔ بہت خاموشی ہے، کہاں ہیں سب لوگ؟ صحن کے بیچوں بیچ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا وجیح چہرہ سوالیہ نشان بنا تھا۔ مینا کی شادی ہے نا؟ سب لوگ وہیں گئے ہیں۔ سر جھکائے انگلیاں چٹکاتی وہ خاصی نروس نظر آئی۔ اوہ، وہ جیسے کچھ یاد کر کے سر ہلاتا بیگ تخت پر اچھال کر وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ تم کیوں نہیں گئی؟ اکیلی ہو گھر میں؟ جھک کر پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرتا ہوا وہ قدرے تحیر سے بولا۔ نہیں، صبا ہے میرے پاس، پھر ابا بھی تو آنے والے ہیں، اس نے جلدی سے کہا اور اس کے لاپرواہی سے اتار کر پھینکے گئے جوتے اور موزے اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھنے لگی۔ تمہیں ابا کے ساتھ جانا تھا؟ وہ جو بہت دھیان سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتا نیم دراز ہو گیا۔ نہیں، میرے ایگزام شروع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے۔ آپ کھانا کھائیں گے یا چائے بنا دوں؟ وہ دانستہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی اور جلد از جلد وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی۔ شادی میں شرکت نہیں کی، اسٹڈی میں حرج ہونے کی وجہ سے۔ اب تمہیں اپنے کاموں میں الجھتا اچھا لگوں گا کیا؟ تم جاؤ تیاری کرو اپنی، میں خود کچھ کر لوں گا۔ الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گیا تو شفا جو دروازے تک پہنچ چکی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ نگاہ ملنے پر نرمی سے مسکرایا۔ اس نے سٹ پٹا کر نظریں چرا لیں۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا سا کام کرنے میں حرج نہیں ہوگا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا نکالتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں، مگر سعد کی پکار پر اسے ایک بار پھر تھمنا پڑا۔ وہ یک لخت اپنی جگہ چھوڑتا ہوا اس کی راہ میں آ گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ رہنے دو، ایک اور کام کرو۔ اس کے صبیح چہرے پر تھرکتے پلکوں کے سائے کو دلچسپی سے دیکھتا وہ آہستگی سے بولا کہ وہ بمشکل سن پائی ہوگی، جبکہ دل تو ایک دم سے اس کے یوں راہ پہ آ جانے پر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کون سا کام؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ تم تیار ہو جاؤ، خالہ کے ہاں چلتے ہیں۔ پلیز انکار نہیں، کھانا وہیں چل کر کھا لیں گے، پرومس؟ زیادہ حرج نہیں کروں گا تمہارا، صرف 2-3 گھنٹے بعد چھوڑ جاؤں گا۔ چہرے پیاس اور آنکھوں میں التجا لیے وہ اسے آزمائش میں ڈال گیا۔ اوکے، میں اپنے کمرے میں ہوں، 10 منٹ بعد تیار ملوں گی۔ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد لب کچلتے ہوئے آہستگی سے کہا اور سرعت سے پلٹ گئی۔ اس کے ساتھ تنہا گھر میں رہنے سے یہ مناسب معلوم ہوا کہ وہ اتنا حرج کر لے۔ ساتھ سرشاری کیفیت کے زیر اثر گنگناتا ہوا کمرے کی جانب چل دیا۔ گرے کھدر کی قمیض اور سفید کلف دار شلوار میں بال سلیقے سے بنائے پرفیوم میں بسا کف لنکس بند کرتا اپنے دھیان میں باہر آیا جب وہ اچھلتی کودتی صبا اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ سعد بھائی، اب آپ آ گئے ہو تو میں اپنے گھر جاؤں؟ ہاں ہاں، تم جاؤ۔ سعد نے کرسی پہ بیٹھ کر اخبار اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اطمینان سے اجازت دے ڈالی۔ 5 منٹ مزید گزر گئے۔ اس نے اخبار رکھ کے کوفت بھری نگاہ کلائی پہ بندھی رسٹ واچ پر ڈالی اور اٹھ کر کچن کی سمت گیا کہ چائے کی طلب کے ساتھ اب نیند بھی اس پر غلبہ پانے لگی، جسے بھگانے کے لیے وہ خود چائے بنانے کے ارادے سے اٹھا۔ قوی امید تھی تب تک شفا بھی یقیناً تیار ہو چکی ہوگی۔ چائے بنا کر کپ میں ڈال کر کپ ابھی ہاتھ میں لیا ہی تھا جب اچانک ہر سو گہرا اندھیرا پھیل گیا۔ یقیناً بجلی فیل ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس بھر کے جیب میں سے موبائل نکال کر آن کر لیا۔ معمولی ہی سہی، بہرحال روشنی تو تھی۔ کچن سے نکل کر آنگن میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ برآمدے کے پلر کے ساتھ تخت کے نزدیک جھکی وہ کینڈل روشن کر رہی تھی۔ پورے گھر پہ تاریکی کا راج تھا، روشنی کا مرکز صرف وہی تھی، اور اس کی غیر ارادی طور پر اٹھی نگاہ پلٹنے سے انکاری ہو کر ساکن رہ گئی۔
شمع میں ٹمٹماتی لو اس کے ملکوتی چہرے کے طرف ریشمی سیاہ بال ڈھلک کر حصار باندھ گئے، جو اس نے اپنے دھیان میں ہلکے سے جھٹک کر پیچھے گرائے تو گویا چاند بدلیوں سے باہر آ گیا۔ شعائیں بکھیرتا روپ اس کے حواسوں پر بجلی گراتا چلا گیا۔ نگاہ اٹھی تھی تو جم گئی، اور جم کر بھٹکنے کے بعد بہکتی چلی گئی۔ وہ بے خبری کے عالم میں تھی، جبھی کندھے سے سرکتا آنچل سنبھالنے کا دھیان نہیں رہا، اور یہی ایک لمحہ جو تنہائی کے احساس کے ساتھ ملکیت اور حاکمیت کے استحقاق سمیت چپکے سے ایک فیصلہ کروا گیا۔ کینڈل روشن کرنے کے بعد وہ سیدھی ہوئی تو ساتھ کے لمبے چوڑے آہنی سراپے سے ٹکرا گئی، جو جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، دو مضبوط بازوؤں نے زبردستی اسے اپنے حصار میں مقید کر لیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ کا گلا بہت احتیاط سے گھونٹ دیا گیا، اور وہ حواس کھوتی چلی گئی۔ اچانک لائٹ بند ہو جانے سے جو نقصان اس کے حصے میں آیا تھا، وہ لائٹ کے واپس آ جانے سے پورا ہونے والا نہیں تھا۔ ایک بار پھر پورے گھر کی لائٹس روشن تھی، اور شفا اجڑے بکھرے حلیے سمیت گھٹنوں میں منہ چھپائے گھٹ گھٹ کے روئے جا رہی تھی۔ کمروں کے بیچوں بیچ ٹہلتے ساتھ نے بے تحاشا سرخ آنکھوں میں تعصب بھر کے اسے دیکھا، اور بے دردی سے لب کچل ڈالے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی وہ اسے چپ کروانے اور منانے کی ہر صحیح کر کے ناکام ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کے تسلی دلاسے پر ہذیانی ہو کر چلانے لگتی۔ وہ خائف سا ہو کر دور ہٹا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، بالکل ویسے جیسے اس نے اس کی منتوں، آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کو نظر انداز کیا تھا۔ جانے کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے پیشانی کے بال مٹھی میں جکڑ کر زور سے جھٹکا اور خود بھی نگاہ چرائی۔ اب بھلا وہ شفا کی حالت کا کیا جواز پیش کرتا؟ اس سب گھر والوں کو ابھی ابا آ جاتے تو اس کا دل اس خیال سے ہی غوطہ سا کھا گیا۔ چلتے چلتے وہ ٹھٹک کر رکا اور تشویش بھری نگاہ سے شفا کو دیکھا، جس کے بال کھل کر بکھر جانے کے باعث تقریباً اس کے پورے وجود کو ڈھانپ چکے تھے۔ ہچکیوں سے لرزتا وجود اور گاہے بگاہے فضا کی خاموشی کو چیرتی سسکیاں۔ وہ چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد آہستگی سے چلتا قریب آیا۔ دیکھو شفا، جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور کہیں نہیں ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ کسی بھی وقت بابا یا پھر اماں لوٹ آئیں گی تو تمہاری اس حالت سے۔ شفا نے جھٹکے سے سر اونچا کرتے ہوئے سرخ آنکھوں سمیت اسے دیکھا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ اوکے فائن، نہیں کرتا بات، لیکن تم ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، حلیہ درست کرو اپنا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح اپنی اس گھٹیا حرکت پر پردہ ڈال لوگے؟ وہ چیخی۔ یہ خام خیالی ہے تمہاری، میں سب کو چیخ چیخ کر تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ وہ جو اس کے لہجے پر خائف سا ہو کر دیکھ رہا تھا، فون کے زور و شور سے بج اٹھنے والی بیل پر اچھل کر رہ گیا، پھر اسے وہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر آیا اور بجتے فون کا ریسیور اٹھا کر دوسری طرف جو کچھ کہا گیا وہ اس کے چہرے کی پریشانی اور تفکر اور گھبراہٹ میں بدل گیا۔ جی مگر کب؟ وہ بری طرح ہکلایا۔ کون سے ہاسپٹل میں آ رہا ہوں۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں ریسیور کریڈل پر پٹکا اور بیرونی دروازے کی سمت بھاگا، مگر کچھ خیال آتے ہی واپس پلٹا۔ دروازے پہ تھم کر دیکھا، وہ ہنوز اسی زاویہ میں حالت سوگ میں تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ سنو، اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، میں وہیں جا رہا ہوں۔ دروازہ اندر سے بند کر لو، میں جا رہا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں، سریعت سے پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ شفا نے جھٹکے سے سر اونچا کیا۔ کاش ساتھ یہ ہارٹ اٹیک تمہیں ہو جاتا، مجھے تباہ کرنے کی سازش تمہارے ساتھ ہی مر جاتی۔ اس نے زہر کھند سے سوچا اور گالوں پر لڑکتے آنسو کو دوپٹے کا پلو سے پونچھ ڈالا۔ 2 دنوں کے بعد اماں ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ معمولی اٹیک تھا، فوری ٹریٹمنٹ سے ان کی حالت سنبھل گئی، مگر شفا کا بخار نہ ٹوٹا۔ تایا ابا گھر پہ اس کا خیال رکھ رہے تھے، یا پھر سائرہ چند لمحوں کو آ جاتی۔ اماں کے آنے پہ اطمینان سے سائرہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس کی زرد پڑتی رنگت اور آنکھوں کے حلقوں کو دیکھ کر بری طرح چونکی۔ اماں تو ٹھیک ہو گئی ہیں یار، اب تم بھی بستر چھوڑ دو۔ ویسے اصل بات کیا ہے؟ مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ صرف ساس کی محبت میں تو تم اتنی سنجیدہ اور بیمار نہیں پڑ سکتی۔ شفا کے منہ سے چادر کھینچ کر کہتی وہ اس کے سرہانے ہی بیٹھ گئی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو مچل گئے۔ جی چاہا تھا چیخ کر کہہ دے کہ جاؤ اپنے بھائی سے پوچھو، وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکے گا، مگر اس وقت اسے دھمکانے کے باوجود اس نے جانا تھا کہ وہ اپنے لبوں سے اس قسم کی بات مر کر بھی نہیں نکال سکے گی۔ کیا سمجھی تھی وہ اسے، اور وہ کیا نکلا تھا؟ اس قدر بودا، اس قدر نفس پرست کہ وہ سوچتی تو کراہت آنے لگتی
اس نے آنسوؤں کو چھپانے کی غرض سے سختی سے آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل لی۔ سائرہ نے اس کی اس حرکت کو معنی پہنایا۔ اسے غرض نہیں تھی، اسے ساتھ سے نہیں، ساتھ سے وابستہ ہر چیز، ہر رشتے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو ان لمحات کے بعد جیسے خود سے بھی خفا تھی۔ یہ کہیں اس لیے تو خفا نہیں کہ بھائی تمہیں بیمار چھوڑ کر واپس چلے گئے؟ سائرہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو شفا نے حلق میں جیسے زہر گھلتا محسوس کیا۔ کم آن یار، بھائی اس کی محبت پہ شک نہ کرو، مگر ڈیوٹی تو نبھانا ہے نا۔ وہ پھر آئیں گے، تمہاری خاطر کہوں تو فون کر دوں؟ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ مقصد شاید اس کی خاموشی توڑنا تھا، اور اس کا ضبط بھی یہیں تک تھا جب ہی اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے حلق کے بل چیخی، سارہ پلیز فار گاڈ سیک یہاں سے چلی جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ورنہ میں کچھ کر لوں گی۔ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپتی وہ اس وحشت بھرے انداز میں روئی کہ سائرہ ہراساں ہو کر بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے باوجود کتنی دیر تک خود کو وہ سنبھال نہیں پائی۔ شفا، یہ تمہارے ایئر رنگز مجھے بھائی کے بیڈ روم سے ملے ہیں۔ آج اتنے دنوں بعد ڈسٹنگ کی نا تو بیڈ شیٹ بدلتے ہوئے نظر آ گئے۔ اتنے دنوں وہ جیسے حالات پہ سمجھوتا کر کے ذرا سنبھلی تھی۔ ماما کی تشویش اور پریشانی کے باعث ابھی کچھ دیر قبل نہا کے کپڑے بدلے اور گیلے بال تل جا رہی تھی جب سائرہ بولتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ شفا کی زرد رنگت یک لخت بالکل سفید پڑ گئی، جیسے لہو کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں جا گرا اور وہ ساکن پلکوں سمیت پتھرائی ہوئی بیٹھ گئی۔ بھائی جان نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات وہ تمہیں لے کر وہیں آ رہے تھے کہ اچانک فون آ گیا۔ سائرہ نے بندے اس کے پاس رکھتے ہوئے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا تو چونک گئی۔ اس کا غیر معمولی انداز اسے چونکانے کو کافی تھا۔ کیا شفا، تمہاری بھائی جان سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے تم اسی دن سے کچھ بدلی ہو۔ ان کے کمرے میں صفائی کے دوران مجھے تمہاری گولڈن چوڑیاں بھی ٹوٹی ہوئی حالت میں ملی ہیں۔ اس کی اگلی بات نے شفا کے وجود میں برقی رو دوڑا دی۔ اس نے روتی نظروں سمیت سراسیمہ ہو کر اسے دیکھا جو اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ نگاہ ملنے پہ شفا کا چہرہ کچھ اور زرد ہوا اور اس نے سریت سے نظریں چرا لی۔ دیکھو شفا، میں تمہاری نیچر سے بخوبی آگاہ ہوں، جبھی تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تنہائی کے باعث اگر تمہارے ساتھ بھائی نے کوئی مذاق بھی کر لیا تھا تو۔ اسے جھٹکے سے اٹھتی وہ رخ پھیرتے چہرے کو سائرہ نے گہری نظروں سمیت دیکھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ تم اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے بھائی کی طرفداری کر رہی ہوں، ایسا ہو جاتا ہے، اٹس نیچرل، سو پلیز اسے اتنا محسوس نہ کرو۔ تمہارا ان کے ساتھ جائز اور مضبوط رشتہ ہے۔ اس کے چہرے پہ ضبط کی سرخی کو دیکھتی وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، تمہارے ایئر رنگ کا وہاں ملنا اور چوڑیوں کے ٹکڑے مجھے تمہاری ناراضگی کی اصلی وجہ پہلے بتلا چکے ہیں۔ پھر بھائی جان کی خاموشی اور چپ چاپ چلے جانا بہت سے رازوں کے پردے ہٹاتا ہے۔ اس کے باوجود میں پھر بھی تمہیں ہی سمجھاؤں گی کہ یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے اس سے بڑھ کر حساس اور نازک بھی۔ اتنی سی بات پر اتنا شدید ریئیکشن؟ سارہ تم چپ ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں پتا، سو پلیز تم چپ ہی رہو تو بہتر ہے، اس نے بھینچے ہوئے لہجے میں کہا اور اٹھ کر بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ سارہ متاسف نظروں سے اسے دیکھتی سر جھکا کر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ خجالت کا احساس تھا یا وہ واقعی پشیمان تھا کہ پھر پلٹ کر نہیں آیا؟ فون بھی کرتا تو سرسری بات چیت کے بعد سلسلہ منقطع کر دیتا۔ ایک دو بار سائرہ نے شوخی اور شرارت بھرے انداز میں شفا سے بات کروانے کا کہا تو اس نے ٹال دیا۔ سائرہ کی تشویش دونوں کے رویوں کو محسوس کرتی گہری ہو گئی، چونکہ وہ اصل بات سے لاعلم تھی، جب بھی کچھ زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ معاملہ اس کی توقع سے زیادہ سنگین ثابت ہو رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں تو تھپ پھولے جب شفا، جو پہلی بیماری سے ہی بمشکل صحتیاب ہوئی تھی، ایک بار پھر بیمار پڑ گئی۔ صبح سے ہی اس کی حالت تشویشناک حد تک خراب ہوئی، شام تک بالکل ہی بگڑ گئی۔ پانی کا گھونٹ تک اس کے اندر نہ ٹھہر پاتا، اگلے ہی لمحے قے ہو جاتی۔ وہ تو جیسے لمحوں میں نچڑ گئی۔ اماں جو ماما کے ساتھ گھریلو ٹوٹکے آزما رہی تھیں، اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئیں اور سائرہ کے ساتھ ماما کو خیال رکھنے کی تاکید کرتی چادر اوڑھے لشتم پشتم قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو بلا لیں۔ ڈاکٹر نے حال بے حال ہوتی شفا کا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر گہرا سانس بھر کر سیدھا ہوتے ہوئے سب کے متفکر چہروں پہ اطمینان بھری نگاہ ڈال کر مسکرا دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس حالت میں اس قسم کی وامٹنگ وغیرہ تو معمول کا حصہ ہے، ڈونٹ وری، میں کچھ ٹونک لکھ دیتا ہوں، آپ انہیں استعمال کروائیں اور خوراک دھیان سے دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پیشہ ورانہ انداز میں بات کرتا ڈاکٹر ان سب کو ہونک کر چکا تھا۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کس قسم کی حالت؟ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ اماں سے رہا نہیں گیا تو تیز لہجے میں پوچھ ڈالا، جبکہ ماما ساکت کھڑی تھیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے ماں جی، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔
ڈاکٹر نے قلم روک کے بنا پرزور انداز میں ہی اپنے الفاظ کی تائید کی تو شفا جو نقاہت کے مارے آنکھیں موندے پڑی تھی دہک سی گئی. شی از پریگننٹ. ڈاکٹر کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اس کی سماعتوں میں اترے، قوت سماعت کو بیکار کرتے چلے گئے. اطراف میں اتنا شور برپا تھا یا نہیں؟ البتہ اس کے اندر دھماکے ہونے لگے. اسے لگا جیسے اس کا وجود برف کی تہوں میں دبا جا رہا ہو. 4 دنوں میں کتنا کچھ بدل گیا. اس کی ہستی کا مان، غرور، سب کچھ پل بھر میں ملیاں میٹ ہوا. اس نے بڑی اماں کے رویے کو بدلتے دیکھا اور ماما کی آنکھوں کو تحیر صدمے سے پھیلتے اور ساکن ہوتے. کتنا روئی تھیں وہ، کتنا یقین دلانا چاہا اپنی بے گناہی کا، مگر کیا ہوا تھا؟ اماں نے بری طرح سے پیٹ ڈالا. وہ چاہتی بھی تو یقین نہ کر پاتی، پر پھر وہی بڑی اماں جو اس سے پیار جتاتے نہ تھکتی تھیں کیسے کیسے گھناؤنے الزامات لگا دیے تھے انہوں نے اس پر. اپنے بیٹے کو صاف بچا گئیں. ان کے کانوں کو پھاڑتی آواز اسی پل بھر میں اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا گئی. بے مائیگی کا احساس اس قدر ہوا کہ وہ اپنی صفائی میں ماما سے کچھ کہہ بھی نہ پائی. کتنا چپ ہو گئی تھی ماما، جیسے اب کچھ نہ بولیں گی. بڑی اماں نے تو حد کر دی. ان کا بس چلتا تو دھکے دے کر انہیں گھر سے نکال دیتی. یہ تو بڑے ابا تھے جنہوں نے انہیں مشکل سے کنٹرول کیا. اس کے باوجود انہوں نے نیکسی والے حصے کے علاوہ کو علیحدہ کرنے کے لیے دیوار کھڑی کر دی. مجھے اس کلموہی کی شکل نہیں دیکھنی. آنے دو سعد کو. طلاق لکھواتی ہوں. تجھے کس سے منہ کالا کیا؟ اس سے نکاح کر لینا. میرے بچے کے سر اپنا گناہ تھوپنے کا سوچنا بھی مت. وہ شفا کو لگا جیسے وہ زمین میں گڑ گئی ہو. رشتے اتنی جلدی بدلتے ہیں؟ اعتماد تو اس کا بکھر ہی چکا تھا. کیا گناہ کیا تھا اس نے جو ایسی کڑی سزا ملی؟ وہ گھنٹوں یہ سوچنے میں گزار دیتی حالانکہ سائرہ کتنی شرم سار تھی، نگاہیں تک نہ ملا رہی تھی. آئی ایم سوری شفا، مجھے اندازہ تک نہ تھا کہ اس رات معاملہ اس حد تک بگڑا ہوگا. بھائی نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ، لیکن تم بے فکر رہو، ان کے آتے سب ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ نفرت کے شدید احساس سمیت اس کا ہاتھ جھٹکتی ماما کے ساتھ کمرے میں آ گئی. میں تمہیں معاف نہیں کروں گی سعد کہ تم نے میرا ناقابل تلافی نقصان کیا. وہ پور زہریلی ہو کر سوچتی رہتی. اس قدر ایمرجنسی کال پر وہ خاصا سراسیمہ ہو کر آیا. پہلا سامنا ہی سائرہ سے ہوا کہ اماں تو اس دن سے سر منہ لپیٹے پڑی تھیں. سب تو ٹھیک تو ہے نا گڑیا؟ کیوں اس طرح بلایا؟ اماں ٹھیک ہیں؟ اسے اپنی طرف بغور دیکھتا پا کر وہ قدرے حیران ہوا. بابا اماں، سائرہ نے نخوت بھرے لہجے میں کہا، پھر بھرپور تلخی سے بولی. بابا اماں کے سوا کوئی اور بھی رہتا ہے اس گھر میں، اس کی فکر نہیں آپ کو؟ سعد اس کے انداز پر چونکا. اور تم ہو، اور بھلی چنگی میرے سامنے کھڑی ہو. اور کوئی نہیں، اس نے بڑی طنزیہ نگاہوں سے اس کے وجیح دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے زہر کھند سے کہا. اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بھائی اس قدر جا سکتا تھا، اس قدر سیلوش. اسے دکھ ہو رہا تھا. چچی ہیں اور شفا، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے جانے کیوں نظر چرائی تو سائرہ نے بے بسی کے احساس سمیت لب بھینچ لیے. اس کا جی چاہا اس کے فولادی سینے پر مکوں کی بارش کر دے، اسے جھنجھوڑ کر پیچھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اس کے بعد یوں اسے تنہا چھوڑ جانا تمہیں زیب دیتا تھا، مگر ان کے درمیان موجود رشتے اس کا تقدس اور جھجک سے ایسا کرنے سے باز رکھے رہی. بھائی، میں نے شفا کی وجہ سے آپ کو بلایا ہے. شفا کی وجہ سے؟ وہ بری طرح چونکا. سائرہ نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بکھلاہٹ کے تاثرات کو لمحہ بھر میں امڑتے دیکھا اور نگاہ کا زاویہ بدل دیا. جی، بہتر ہوتا کہ آپ اماں سے ملنے سے پہلے اس سے مل لیں، کیونکہ حالات بگڑ گئے ہیں. سائرہ، جاؤ تم یہاں سے، اور ساتھ تم میرے کمرے میں آؤ. اس سے مجھے یہی امید ہے کہ یہ تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائیں گی. اماں کی آواز پہ سائرہ کا چہرہ سرخ پڑا، جبکہ سعد تذبذب سا کھڑا باری باری دونوں کو دیکھتا اصل بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. سعد، آؤ میرے کمرے میں. سائرہ کو تیزی سے پلٹتا دیکھ کر اماں نے کہا، اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر جھٹکتا ان کے پیچھے ہو لیا. جب تک اماں اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہیں وہ سر جھکائے گم سم سا بیٹھا حالات کو سوچتا رہا. وہ نہیں جانتا تھا کہ حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے. اس کے متعلق تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ تمام تر قصور اس کا ہونے کے باوجود وہ مجرم ٹھہرائی جائے گی. وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ ساکت بیٹھا رہا. میں اس کا نام ایک پل کے لیے بھی تیرے نام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی. طلاق دے اسے، جتنی جلدی ہو سکے. اماں نے پھولی سانسوں سمیت کہا، تب جیسے سعد کے اعصاب کو دھچکا لگا. اس نے بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھوں سمیت سر اٹھا کے انہیں دیکھا اور آہستگی سے جگہ چھوڑ دی. اماں، آئی ایم سوری کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، مگر جو شفا کہہ رہی ہے وہی سچ ہے. اس رات میں ہی تو آیا تھا گھر اور مجھ سے یہ خطا ہو گئی. شاید اس لیے
کہ گھر میں میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ اچانک رک گیا، ان سے نگاہ ملائے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا تو اماں تو حیران بیٹھی اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ ارے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، صرف اس کے چلیتر کو بچانے کی خاطر، لیکن یہ تمہاری بھول ہے، میں بچی نہیں جو تم لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ کو بھی کرتی بولے جا رہی تھی جبکہ سائرہ دروازے کے باہر کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی پلٹ کر بھاگ گئی۔ اماں کا غصہ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھا گیا تھا، حالانکہ اس تصدیق کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات پہ سمجھوتا کرنے کے بعد کوئی حل نکالتی، بلکہ الٹا وہ اینٹ کے بیٹھ گئیں، سعد کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی۔ وہ ایسا بددل ہوا کہ 5ویں دن منہ اندھیرے واپس چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ باپ کے سامنے ساری باتوں کی وضاحت کر گیا اور اس بات پر ان کو آمادہ کر دیا کہ وہ بہت کچھ بتا دیں کہ اماں کی بیماری کی وجہ سے رخصتی کروا لی ہے۔ جانے سے قبل اماں سے بھی ایک بات کی، اماں نہ آپ کی تربیت میں کمی تھی نہ بابا کے خون میں ایسی کوئی برائی، بس وہ گھڑیاں ہی آزمائش بن گئیں۔ شفا کا تو کہیں قصور نہیں نکلتا، مجرم تو اس سارے معاملے میں ہوں، سزا دینا ہے تو مجھے دیں۔ ماں نے روٹھی روٹھی سی نگاہ ڈالی تو اس کا نڈھال پس مردہ چہرہ نظر آیا، پھر وہ چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئی اپنی نفرتوں اور بے تحاشا غصے سمیت۔ چند دن یوں ہی گزرے، وہ خود پہ بے نیازی کا لبادہ اوڑے رہیں، مگر جب ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود فون نہ آیا تو انہیں پریشانی ہونے لگی۔ ان کی بے چینی ان کی ہر حرکت سے عیاں تھی اور سائرہ چپ چاپ منتظر تھی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے۔ ادھر ابا نے اپنے ملنے جاننے والوں کو یہ بات بتائی کہ سعد کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے سعد کی رخصتی خاموشی سے کروا لی گئی۔ ارے میرا بچہ تو ایسا شریف اور بھولا بھالا، وہ ایسا کہاں اسے کل موہی نے پھانسا ہوگا، نہ شکل نہ عقل، سوکھی سڑی نیری چوہیا، اسی کے ساتھ زور زبردستی کرنا تھی اسے۔ وہ اکثر بڑبڑا کر اپنا غصہ نکالتی تو سائرہ کو بھی غصہ ضبط کرنا دشوار ہو جاتا۔ جب اماں سارا دن ایسے ہی بڑبڑاتی رہتی تو ایک دن اس سے ضبط نہ ہو سکا، چپکے سے آ کر ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ اماں شفا کو کیا ضرورت تھی انہیں اپنے جال میں پھانسنے کی، نکاح تو ہو چکا تھا، رخصتی بھی ہو جاتی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو رخصتی میں تاخیر کی استدعا شفا نہیں کی تھی، وہ تو اتنی محتاط پسند طبیعت رکھتی تھی کہ بھائی جان کو ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہ دیتی کہ جا اس قسم کی ترغیب دینا، نیور ماں، مان لیں قصور آپ کے بیٹے کا ہے۔ اس نے تقریر کے جواب میں ماں نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ خائف ہوئے بغیر شفا کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش میں مصروف رہی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو شفا اس واقعے کے بعد بیمار پڑ گئی، بالکل گم سم اور خاموش۔ 15 دن تک تو اس کا بخار ہی نہیں ٹوٹا۔ پھر اگر آپ انصاف سے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرد اپنی طاقت کے زور پر عورت کو لمحوں میں زیر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یقیناً بھائی نے بھی شفا کے ساتھ ایسا کچھ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اماں کی چپل گوری میزائل کی طرح اڑتی ہوئی عین اپنے ہدف یعنی اس کے کندھے کی خبر گیری کر چکی تھی۔ وہ شاکی نگاہ ان کے لال بھبکا چہرے پر ڈال کر ناراضگی سے اٹھ گئی۔ سعد کو گئے جب 2 ماہ ہوئے اور ایک بھی خیر خیریت کا فون نہیں آیا تو اماں کے غصے کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ ایک آدھ بار خود فون کیا بھی تو رابطہ نہ ہوا تو اماں جو جانے کس ضبط کیے بیٹھی تھیں اس روز ضبط کھو بیٹھیں۔ اس منحوس کی وجہ سے نہیں آتا، بہت ظلم کر دیا میں نے، جو ہر کوئی مجھ سے بدلہ لینے پر تل گیا۔ ہاں سارے رشتے اس ڈائن سے بند گئے۔ اماں چپ ہو جائیں پلیز، ورنہ آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ سائرہ نے اپنے تئیں انہیں چپ کروانا چاہا مگر وہ تو جذباتی سہارا پاتے رو پڑیں۔ سائرہ نے بہت دقتوں سے انہیں سنبھالا اور انہیں پرسکون کرنے کے بعد ایک بار پھر ساتھ سے رابطے کی کوشش کی، جو خوش قسمتی سے ہو گیا۔ صحیح کہتی ہیں اماں، اس نے اسلام دعا کیے بغیر چھوٹتے ہی ناراضگی سے کہا تو دوسری جانب وہ حیران تھا۔ کیا تم بھی؟ اس کا لہجہ شاکی پن لیے تھا۔ سائرہ گڑبڑا گئی۔ بھائی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ شاید اب آپ کو ان کی پرواہ نہیں رہی، جو آنا تو درکنار فون کرنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ دکھ سے کہتی آواز کو بھینکنے سے نہ بچا پائی۔ کیا کروں سائرہ، یہاں آنے کو جی نہیں چاہتا۔ کس منہ سے آؤں؟ وہ خجل سا سائرہ کو اثر نو افسردگی نے آن گھیرا۔ وہاں تمام مسائل سے نظریں چرا کر بیٹھ جانا بھی تو حالات کو درست نہیں کر سکتا بھائی۔ آپ گھر آئیں، اماں کو منانے کی کوشش کریں، شفا کی کچھ خبر لیں، وہ کس درجہ ناراض ہوگی، یقیناً سمجھ رہی ہوگی آپ کو اس کی پرواہ نہیں، اور ایسا سوچنے میں وہ حق پر جانب ہے۔ دوسری جانب وہ اس قدر شرمندہ تھا کہ کچھ بول نہ پایا۔ بھلا سائرہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ اتنا پست کردار تھا اس کا بھائی، وہ کیسے بتاتا؟
وہ اپنی ماں بہن اور باپ کا سامنا تو نہیں کر سکتا تھا جو بھی یہاں آ کر چھپ گیا۔ بھائی، سائرہ نے پکارا۔ ہاں۔ وہ بری طرح چونکتا سوچوں کے بھنور سے باہر آیا۔ پھر کب آ رہے ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کوشش کروں گا جلد آ جاؤں، اس نے یوں ہی ٹالنے کی غرض سے کہا۔ کوشش نہیں بھائی، عمل چاہیے، میں بہت شدت سے انتظار کروں گی، گڈ بائے۔ اس نے مزید کچھ سنے بغیر فون رکھ دیا۔ لبوں کی مسکان پر اعتماد تھی کہ وہ اب ضرور آئے گا۔ سائرہ کا اندازہ غلط نہیں تھا، اسے آنا پڑا تھا، مگر ان سب کے سامنے سے خائف بے تحاشا خفت زدہ اماں منہ پر چادر ڈالے پڑی تھیں تو اس نے شکایتی نگاہ سمیت سائرہ کو دیکھا جو بے بس کھڑی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں بھائی، میں کھانا لگاتی ہوں، بابا بھی بس آنے والے ہیں، وہ خفت کو مٹانے کی غرض سے بلند آواز میں بولی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہوں، پلیز ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ بوجھل آواز میں کہتا کمرے سے نکلتا تو اماں جو آنکھوں کی جھڑی بنا کر اسے دیکھ رہی تھی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ بھوک نہیں ہے، اب میں اس کی منتیں کروں تب کھائے گا، یا پھر اس بند قدم کو لا کر اس کے پہلو میں بٹھا دو تب خوش ہوگا، مگر سن لو یہ تمہاری بھول ہے۔ مگر میری بھی ضد ہے، بے شک اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ ساتھ کا خون ہے، مگر میں اس غلطی کو معاف نہیں کروں گی۔ کب تک رہے گا ناراض؟ رہ لے، مجھے پرواہ نہیں، کب تک نہ کھائے گا کھانا؟ میں بھوک کے سامنے تو اچھے اچھوں کا عشق ہوا ہوتا دیکھا ہے، اپنے چھوٹے میاں کیا چیز ہیں، وہ کہتے ہوئے سائرہ کو شدید تعصب میں مبتلا کر گئیں۔ بس کریں اماں، اب رہنے دیں فضول کی ضد اور انا، جس کی لپیٹ ہی لے کر آپ دوسروں کو نہیں اپنا بھی نقصان کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو بھائی پر ترس نہیں آتا؟ سائرہ تن سے کہتی پلٹ گئی، جبکہ اماں اس کی تیز چلتی زبان پہ جیسے شوق تھیں۔ سب سے پہلے اس نے گھر کا سودا صدف لانے کا ارادہ کیا۔ سائرہ نے لسٹ بنا کر دی تو بے دلی سے جیب میں رکھ کر بائک گھسیٹ کر بیرونی دروازے سے نکل رہا تھا۔ جب برابر کے دروازے سے چادر اوڑھے چچی اور شفا آگے پیچھے باہر آئی تھیں، وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ زردی مائل بے تحاشا سفید رنگت آنکھوں تلے موجود حلقوں کے باوجود سیاہ چادر کے پردے میں اس کا پرسوز حسن نگاہ ٹھٹکائے دے رہا تھا۔ اس رات کے بعد وہ اسے آج نظر آئی تھی، تقریباً 4 ماہ بعد۔ اس کی نگاہ میں آپ ہی آپ گہرائی کے ساتھ استحقاق سمٹ آیا تو اگلے ہی پل سر تاپا جائزہ بھی لے ڈالا۔ ہلکے بادامی ڈھیلے ڈھالے لباس میں اس کا نازک سراپا اس کے متوقع تبدیلی کے آثار سمیت خاصا دلکش نظر آ رہا تھا۔ چاچی تو اپنے دھیان میں تھی، البتہ شفا نے اسے دیکھ لیا۔ اس ایک نگاہ میں کیا کچھ نہیں تھا، بیزاری، سرد مہری، نفرت اور ناراضگی۔ وہ اگلے ہی لمحے رخ پھیر جانے پہ مجھے دل سے کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ماما پلٹیں تو اسے روبرو پا کر لمحے بھر کو ٹھٹک گئیں۔ السلام علیکم چچی جان۔ بائک سٹینڈ کرنے کے بعد وہ قدم بڑھاتا قریب آیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، انہوں نے خائف سی نگاہ اس کی پشت پہ موجود بند دروازے پر ڈال کر آہستگی سے کہا، اور شفا کا ہاتھ چھوڑ کر قدم بڑھانے چاہے تو ساتھ ان کا ارادہ بھام کر سرعت سے راہ میں حائل ہو گیا۔ خیریت ہے چاچی جان؟ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے گہرے ہوتے اندھیرے پہ ایک نگاہ ڈال کر آہستگی سے پوچھا، اسے جیسے کسی کے دیکھ لیے جانے کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں بیٹے خیریت، بس شفا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں، انہوں نے پہلے سے زیادہ آہستگی سے کہا۔ ان کے لہجے میں موجود یاسیت اور تھکن ساتھ سے چھپ نہ سکی۔ ایک مجرمانہ سا احساس یکایک اس سے ایک اہم فیصلہ کروا گیا۔ چچی آپ پلیز اندر جائیں، مجھے تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، مگر بیٹے شفا، ڈونٹ وری، میں اسے لے جاتا ہوں، آپ جائیں گھر۔ شفا جو رخ پھیرے سخت جزبوز سی کھڑی تھی بری طرح چونکی، طرز تخاطب پر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ جھلک دکھلا کر غائب ہوئی۔ البتہ اگلی بات نے اس کے چہرے پر سختی اور تنفر پھیلا دیا، جسے محسوس کر کے ہی ماما نے رسانیت سمیت کہا، نہیں بیٹے تم تکلیف نہ کرو، میں خود ہی۔ چچی جان پلیز، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ جائیے، اس وقت آپ کا تنہا جانا مناسب نہیں۔ وہ کسی قدر نرمی سے انہیں قائل کرنے لگا تو شفا جو تب سے خاموش بری طرح تل ملائے ہوئے تھی سرد لہجے میں بولی، مگر ماما مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، اب کیوں خواہ بحث کر رہی ہیں؟ چچی جان آپ اندر جائیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ شفا پہ ایک تیز نظر ڈالتا زبردستی اسے شانوں سے تھام کر دروازے کے قریب لایا اور پھر اچانک مڑا۔ ماما واپس چلیں، میں کہیں نہیں جا رہی، وہ پھنکار کر بولی تو ساتھ جو اس کے تیور دیکھتے بامشکل خود پر ضبط کر رہا تھا کسی طرح بھی مزید امڑتے غصے پہ کنٹرول نہ کر سکا۔ شفا کی کلائی سختی سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اسے قریب کھینچا۔ آپ جائیں چچی جان، یہ میرا مجرم ہے تو اسے میں بھگتا لوں گا، یہ میرا جرم ہے تو اسے میں ہی بھگتا لوں گا۔
بائک پر بیٹھ کر اسے یوں ہی کلائی سے پکڑے اپنے پیچھے سیٹ پر تقریباً پٹکتے ہوئے اس نے اس قدر تلخی سے کہا کہ ماما کے ساتھ ساتھ شفا بھی ایک پل کو گمسم ہو گئی. چھوڑو مجھے گھٹیا انسان, ایک بار پھر میں تم سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی. ہوش میں آتے ہی وہ چیخی تھی. وہ انسنی کیے بائک سٹارٹ کرنے کے بعد ہواؤں کے سنگ باتیں کرنے لگا. میں نیچے کود جاؤں گی, وہ ایک بار پھر چلائی اور بے بسی کے شدید احساس سمیت اس کی پشت پر مکے مارنے لگی. وہ جیسے اندھا بہرا بن گیا. کلینک سے نکلنے کے بعد وہ اسے گھر لے جانے کے بجائے ریسٹورنٹ لے آیا. وہ یوں ہی چپ تھی, منہ پھلائے جیسے کلینک میں لاتعلق سے بیٹھی رہی. ڈاکٹر کے تمام سوالوں کے جواب اسے دینے پڑے جو کہ ظاہر ہے صحیح کم غلط زیادہ تھے. آپ کو اپنے وائف کی کنڈیشن کے بارے میں درست معلومات نہیں ہے کیا؟ آپ دونوں اکٹھے نہیں رہتے؟ ڈاکٹر کے سوال نے اسے گڑبڑا دیا. نو ایکچولی میری پوسٹنگ اسلام آباد ہے, یہ یہاں رہتی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو آپ انہیں وہاں لے جائیں. شاید یہ جبھی اتنی بجھی اور خفا نظر آتی ہیں. ڈاکٹر نے مسکرا کر مشورے سے نوازا تو ساتھ سر جھکا کے رہ گیا. کیا کھاؤ گی؟ مینیو کارڈ ہاتھ میں لے کر نظر دوڑاتے ہوئے اس کے سراپے پر تفصیلی نگاہ ڈالتا ہوا بولا تو شفا نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے منہ پھیر لیا. اتنی ناراضگی بھی اچھی نہیں. سنا تھا نا وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. وہ آنکھوں میں مچلتی شرارت لیے پوری طرح اس کی سمت متوجہ تھا. شفا کے چہرے پر جانے کس احساس کے تحت سرخی چھائی تھی. لب بھیجتی ہوئی رخ پھیر گئی. شفا سوری ٹو سے یار, آخر تم بھول کیوں نہیں جاتی وہ سب؟ مجھے واقعی تمہارے تعاون کی ضرورت ہے. پلیز شفا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں اماں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں. مت چھوئیں مجھے, مت چھوئیں. مجھے ابھی اپنی پہلی تذلیل تو بھول جانے دو. وہ جیسے کرنٹ کھانے کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر چیختی رو پڑی تو ساتھ سے پٹا کر رہ گیا. آئی ایم سوری, پلیز تم چپ تو کرو. دیکھو لوگ متوجہ ہو رہے ہیں, کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ وہ اپنی آکورڈ پوزیشن کے خیال سے بکھلایا جا رہا تھا. بہت خیال ہے اپنی پوزیشن کا, اور میں میرے بارے میں کیوں نہ سوچا. ساتھ ایک بات یاد رکھنا, میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. وہ سسکیاں رکتی آنسو پوچھ کر بھیگے گلے سمیت بولی تو ساتھ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا. نہ کرنا معاف, لیکن پلیز ٹینشن فری ہو جاؤ. کیسے ہو جاؤں ٹینشن فری؟ تم نے جو کیا اس کے بعد میں ایسا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتی. وہ ایک بار پھر بھڑک گئی. شفا یہ ناجائز نہیں ہے, میں جانتا ہوں. آئی نو کہ اس میں 100% قصور میرا ہے, مگر شفا اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی, تو وہ نفرت زدہ لہجے میں بولی. جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو ساتھ لب بھینچے جیسے سرخ ہوتی آنکھوں سمیت اس کا انداز دیکھتا اپنا ضبط آزما گیا. ابھی اسی وقت واپس چلو, ورنہ میں اکیلی. نہیں, اس کی ضرورت نہیں, میں چل رہا ہوں. وہ اٹھ کر اس سے پہلے باہر نکل گیا. جانے سے پہلے وہ جانے کیا سوچ کر ان کے پورشن میں چلا آیا. دستک کے جواز میں دروازہ ماما نے کھولا اور اسے دیکھ کر چپ ہو گئی. بیٹے بہتر ہے کہ تم سب کچھ ویسا ہی رہنے دو جو پہلے تھا. تمہارے یہ التفات ہم پر زندگی کے دروازے مزید تنگ کرنے کا باعث بنیں گے. اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر انہوں نے اس قدر رسانیت سے کہا کہ بڑھتے قدم مارے تزلیل کے وہیں جم گئے. کئی ثانیوں تلک وہ کچھ بولنے کے قابل نہ ہو پایا. آئی ایم سوری, مگر میں مجبور ہوں. اس کی طویل خاموشی کو محسوس کرنے کے بعد ماما نے کسی قدر خجالت سمیت کہتے ہی اس کا کندھا چھوا. تب وہ جیسے اس احساس سے نکلتا خود کو نارمل کر گیا. میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں چچی جان کہ میری وجہ سے. اٹس آل رائٹ بیٹے, چھوڑو اس ٹاپک کو. انہوں نے نرمی سے ٹوکا تو ساتھ ایک بار پھر چپ کا چپ رہ گیا. کون ہے ماما؟ لاپرواہی سے دوپٹہ سائڈ پہ کر کے وہ اپنے دھیان میں باہر آئی. اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو ساکت ہوئی. شاید اس کی آمد کی توقع نہیں تھی. گزرا ہوا وقت اگر واپس لانے پر میں قادر ہوتا تو چچی جان میں اس ایک رات کو واپس لے آتا. اور جو مجھ سے کوتاہی ہوئی, ماما انہیں کہیں کہ اس قسم کی فضول بات بار بار نہ دہرایا کریں. اگر اپنی کوتاہی پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو تو. شفا جاؤ تم اندر, ماما نے سرزش کی انداز میں ٹوکا تو شفا جھٹکے سے پلٹ کر اندر چلی گئی. مجھے اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف ہے چاچی جان, مگر کیا کروں, میری پوزیشن اس قدر آکورڈ ہے کہ کسی کو بھی نہ تو اپنا اعتماد سونپ سکتا ہوں نہ ازالے کی پوزیشن میں ہوں. اور شاید میری غلطی کی سزا یہی ہے جو میں بھگت رہا ہوں. یہ رکھ لیں. آئی ایم سوری کہ مجھے اس سے پہلے خیال نہیں آیا. ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا. بند لفافہ ان کی جانب بڑھاتا وہ آواز کی نمی پہ قابو نہ پا سکا تو ماما نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ کر تسلی کے انداز میں تھپکا. میں خفا نہیں ہوں بیٹے. شفا کی خفگی بھی وقتی ہے, پریشان نہیں ہونا, حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے. وہ لب بھینچ کے خاموش کھڑا رہا. یہ کیا ہے؟ اس نے ایک زبردستی لفافہ ان کے ہاتھ میں دبا دیا.
کچھ رقم ہے، پلیز چاچی جان انکار مت کیجیے گا، اور ہاں اس میں سیل فون بھی ہے، رکھ لیں، میں فون کرتا رہوں گا۔ لیکن بیٹے، ماما جھجکی، پلیز چاچی جان یہ میرا فرض ہے، مجھے اس سے محروم نہ کریں، شفا اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ محبت سے بولا تو ماما کچھ کہے بغیر لفافہ تھام لیا، جبکہ وہ یاسیت بھری نگاہ شفا کے کمرے کے بند دروازے پہ ڈالتا پلٹ گیا۔ خالہ نے جانے کیسے شفا کو ساتھ کے ساتھ کلینک دیکھا کہ آ کر اماں کو خاصے پرجوش انداز میں مبارکباد دینے کے بعد بولی، اچھا کیا آپا کہ ان بیچاریوں کو معاف کر دیا۔ نوچ میں نے کس کو معاف کر دیا کہ مجھے خود خبر نہیں؟ اماں اچھل کر رہ گئیں، اپنی بہو کو اور کس کو؟ اس رات میں دعا لینے گئی تو دونوں کلینک سے نکل رہے تھے۔ خالہ ذرا حیران تھی ان کی بے خبری پر۔ ہیں کون دونوں؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے کلینک پہ پیچھے سے خالہ کو اچھا خاصا گھورا۔ اینک کے پیچھے سے خالہ کو اچھا خاصا گھورا۔ شفا اور سعد کو؟ اور کس کو؟ وہ بیچاری حیران ہو گئی۔ کیا؟ اماں کے ہاتھ سے سروتا چھوٹ گیا۔ بابلی ہو گئی ہو اختری، دن میں خواب تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے منہ بند کر کے انہیں لتاڑا تو خالہ کچھ سٹ پٹائیں۔ اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ کچھ غلط کر بیٹھی ہیں، جان چھڑانا چاہی مگر کہاں، اور ساری بات جانتے ہی اماں نے طوفان برپا کر دیا۔ ایک بار پھر دنگل ہوا تھا۔ لو سن لو، بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں اس لومڑی کی، دیکھا کیا دیدہ دلیری ہے اس کی، یہ گل کھلانے کے بعد دھڑلہ دیکھو اس کے۔ میں بھی کہوں کہاں ساتھ آتا نہیں اور کہاں آ بھی کیا اور رہا بھی۔ ارے واہ، ہماری ناک تلے ایسا کھیل کھیلا جاتا رہا اور ہمیں خبر نہیں۔ وہ باقاعدہ دہائی دے رہی تھیں۔ سائرہ نے بھرپور شاکی نگاہ خالہ پر ڈالی اور جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ خالہ پہلے ہی شرمندہ تھی، کچھ مزید شرمندہ نظر آنے لگی۔ سعد نے انہیں دوبارہ نہیں سیل فون پہ متعدد بار رابطہ کر کے شفا سے بات کرنا چاہی، مگر ہر بات سختی سے انکار کر دیتی۔ اماں کے سمجھانے کے باوجود سعد جو آنا تو بھولا ہی تھا، فون کرنے کے معاملے پہ بھی خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ لگی بندھی رقم وہ ضرور ہر ماہ بھجواتا، جس کے متعلق وہ ہنوز لا علم تھی۔ یقیناً ماما نے کسی مصلحت کے تحت اسے بے خبر رکھا۔ وقت کچھ اور آگے سرکا، زندگی پہ چھایا جمود ہنوز قائم دائم رہا، سبھی اپنی ضد پر قائم تھے۔ اماں نفرت پر اڑی تھیں تو شفا انا اور ضد پہ، اور سعد وہ تو اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا تھا۔ سعد ان دونوں کی طرف سے منتظر نگاہوں سے دیکھتا۔ اس دوران سائرہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو اماں نے فون کر کے سعد کے ایک بار پھر لتے لے ڈالے۔ ذمہ داریوں سے غفلت کے طعنے، محبت میں اندھے ہو جانے کا الزام اور شفا کے عشق میں آنکھوں پہ بندی پٹی کھول دینے کی ہدایت، اس نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور ضبط سے برداشت کیا۔ تاریخ مقرر ہوئی تو شادی سے چند دن پہلے آ گیا، اور بھرپور کوشش سمیت اماں کی شکایات دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی جیسے ان سے ناراض ہی تھیں کہ ان دنوں ان پہ پورے خاندان والوں کا پریشر تھا، بقول تمام رشتہ دار، کہ انہیں شفا کو گھر لانا چاہیے تھا۔ یہی وہ بات تھی جو اماں کو ہرگز گوارا نہ تھی۔ سعد کی موجودگی میں پورے خاندان کے بزرگوں کی چند ایک میٹنگز ہوئیں جو اماں کی ضد اور ہٹ درمی کے باعث شکار ہوئیں، مگر مہندی کے روز ہونے والی میٹنگ میں فتح سعد کے جذبوں نے حاصل کی کہ کسی نہ کسی طرح صحیح، مگر وہ لوگ اماں کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب تھے کہ شفا اور چاچی تو کم از کم شادی میں شرکت ضرور کرنی چاہیے، اور انہیں منانے اماں جائیں گی۔ اماں تو بدک گئیں، البتہ بابا جان گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مہندی کی ترکیب میں ماما موجود تھیں۔ بڑے ابا کے صرف ایک بار کہنے پر وہ اٹھ کر ساتھ ہو لیں، البتہ شفا نے وقتی طور پر یہ کہہ کر ساتھ آنے سے تیار کر دیا کہ وہ تیار ہو کر آئے گی۔ سعد کی نگاہوں میں اسے نہ پا کر جو مایوسی کے رنگ اترے، وہ سائرہ کی زرق نظروں سے مخفی نہ رہ پائے، اور جب وہ وعدے کے مطابق 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد نہ آئی تو سائرہ خود چپکے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اسے قائل کر کے لانے کا مرحلہ بہت کٹھن تھا جو اس نے طے کیا، اور اپنی تیاری کے باوجود وہ خود اسے تیار کر رہی تھی۔ یلو ساڑی اس نے زبردستی اسے پہننے پر مجبور کیا۔ مجھے نہیں پہننا، یہ بھلا اچھی لگے گی مجھے؟ آخر کیا بنانے بے کمر بستہ ہو تم؟ وہ خامخواہ خفا ہوئی۔ بھائی جان خوش ہوں گے۔ اس کی سرگوشی پر وہ بھرپور خفگی کا تاثر دیتی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اس قسم کی باتیں کرو گی تو میں واپس چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ اتنی خفا ہو ان سے؟ اس قسم کی باتیں کرو گی تو میں ابھی واپس چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ اتنی خفا ہو ان سے؟ سائرہ نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ خفگی اپنوں سے ہوا کرتی ہے، میرا تمہارے بھائی سے کوئی تعلق نہیں، اس نے نروٹھے پن سے کہا تو سائرہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ شفا پلیز۔ سائرہ
چینج دس ٹاپک، اس نے اچاٹ لہجے میں کہا تو سائرہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی. بیہیو یور سیلف شفا. سائرہ میری شرٹ تم نے پریس کروائی؟ تبھی براؤن جینز پر بلیک بنیان پہنے ساتھ اجرت بھرے انداز میں اندر آیا. پیلی ساڑی میں میچنگ گولڈ کی جویلری اور گزب کا روپ ڈھاتی شفا کو دیکھ کر وہ جہاں کا تہاں رہ گیا. نگاہ ساکن رہ گئی جبکہ شفا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی نگاہ پھیر کر چہرے کی ناگواری کو چھپانے کی ضرورت تک محسوس نہ کی. سعد کے دل پر جیسے گھونسا لگا. تاثرات سے جھلکتی نفرت اس کے اندر تک راسیت بھر گئی. آئی ایم سوری مان. وہ پلٹا اور سرحد سے باہر نکل گیا. سائرہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتی پیچھے بھاگی جبکہ شفا تھکے تھکے انداز میں وہیں بیٹھ گئی. سعد کا دھواں ہوتا چہرہ اس نے بھی دیکھا تھا. اب جانے کیوں اس سے اپنے اندر بھی غبار بھر رہا تھا. تقریب کے دوران شفا نے کسی کے بھی موقع پہ آگے ہونے کی کوشش نہیں کی. چہرے پہ لا تعلقی اور بیزاری کا ٹائٹل سجائے ایک سائڈ پر بیٹھی رہی. سعد نے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنی بے اختیاری کو کوستا دل میں ملامت کرتا رہا. ایک ذرا سی غلطی عمر بھر کا پچھتاوا بننے جا رہی تھی. اب وہ کبھی اس مقام پہ اس کو نہیں پائے گی. جبکہ اماں نے شفا کے انداز کو سراسر اپنی توہین سے تعبیر کیا. جبھی سائرہ کی رخصتی تک ان کا موڈ خراب ہو چکا تھا. سائرہ مکلاوے کے بعد اسپیشلی شفا سے ملنے ان کے پوشن آئی. بھائی کل جا رہے ہیں. ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد اس نے آہستگی سے بتایا. کیا تم یہی بات بتانے آئی تھی؟ وہ تیکھے چتونوں سے بولی تو سائرہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہ گئی. پھر گہرا سانس کھینچ کر بولی ان کی پوسٹنگ سکردو ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے خود کہہ کر. سائرہ ہم اور کوئی بات کر سکتے ہیں؟ وہ سختی سے ٹوک کر بولی تو سائرہ کو ایک بار پھر چپ لگ گئی. میرا ایک ہی بھائی ہے اماں ابا کا ہمارا سب کا ایک ہی لاڈلا چہیتا. جانے کیا ہو گیا اس کے ستارے گردش میں آ گئے. کیا تمہارے دل میں ان کے لیے اتنی سی گنجائش نہیں؟ انگشتِ شہادت اور انگوٹھے کے درمیان انچ بھر کا خلا چھوڑ کر اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. اگر میں کہوں نہیں تو؟ وہ از حد اطمینان سے بولی تو سائرہ پھٹ پڑی. اگر تمہیں یاد ہو تو تمہیں ان سے محبت تھی. پھر تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس قدر سطحی سوچ کا مالک ہوگا, اس قدر ہلکے کردار کا. وہ برس ہی پڑی. انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں باندھا, نکاح ہو چکا تھا. سائرہ کو سخت غصہ آ گیا. چہرہ سرخ ہو رہا تھا. جی چاہا اس ضدی لڑکی کا منہ تھپڑوں سے لال کر کے دماغ ٹھکانے لگا دے. صرف نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں. وہ حلق کے بل چیخی تو سائرہ نے خائف ہو کر کھلے دروازے کو دیکھا. عاطف اس کے ساتھ آیا تھا, باہر چچی کے پاس بیٹھا تھا. اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا. پھر شفا کی طرف پلٹی اور خود ضبط کرتی بھیجتے لہجے میں کہا, میرے بارے میں سوچا؟ کیا عزت رہ گئی میری خاندان میں؟ خاندان کے باہر, محلے بھر میں, ہر جگہ. وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر روئی تو سائرہ بے بسی کے شدید احساس سمیت اسے دیکھتی رہ گئی. اسے لگا جیسے قصور واقعی اسی کے بھائی کا ہو. سکردو اس کی پوسٹنگ ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور اس قدر بددل تھا کہ اس دوران ایک بار بھی پلٹ کر واپس نہ آیا. یہاں کے موسم کی طرح احساسات بھی سرد اور جامد ہو گئے. شفا کو فون کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی, البتہ ماں کو 2-3 بار فون کر لیتا. اپنا تبادلہ اپنے ہی شہر میں کروا لے. ماں نے کہا تھا اب میں تیری دلہن کو ہی گھر لا رہی ہوں. ان کی چہکتی آواز پہ اس کا دل صحیح معنوں میں ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا. اماں اور اپنی ضد چھوڑ دیں, یہ تو ممکن نہ تھا. پھر ایسا کیا ہوا اچانک؟ مگر ماں کی اگلی بات سے اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا. بتا سعد پتر, فرخندہ اچھی لڑکی ہے. میری تو پہلے ہی خواہش تھی اسے تیری دلہن بنانے کی, مگر ان ڈائنوں نے آ کر جانے کیا سحر پھونک دیا مجھ پہ. اور یہ ریسیور پہ سعد کے مضبوط ہاتھ کی گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ ریسیور چٹکنے کے قریب جا پہنچا. اسے سانولی سلونی تیز ترار سی فرخندہ یاد آ گئی. سائرہ کی شادی میں اس کی اس کزن کی تمام تر ادائیں اور توجہ اس کے لیے ہی تھیں. وہ چونکا تو تھا مگر اس قدر ڈسٹرب تھا کہ مزید اس پر غور نہ کیا. اور اب اماں کی بات سن کر اس کا خون کھول گیا. مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے فون بند کر دیا. چند دن بعد اماں کا پھر فون آ گیا. تم جلدی آنے کی کوشش کرو, میں نے تمہاری نسبت فرخندہ سے طے کر دی ہے شادی تمہارے آنے پر. اور شفاق کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ مقدور بھر تلخی سے بولا. بھاڑ میں جائے وہ. اماں جیسے سخت بدمزہ ہوئی تھی اس کے منہ سے یہ سن کر. فور گاڈ سیک اماں, وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے. ایک تو پہلے ہی میری طرف سے اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, رہی صحیح کسر آپ پوری کر رہی ہیں. وہ جیسے زچ ہو گیا. تو اور کیا, ہار پہناؤں پھولوں کے؟ انہوں نے الٹا اسے لتاڑا. کچھ دیر وہ لب بھینچے غصہ کنٹرول کرتا رہا. اماں ایک بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ مجھے فرخندہ سے شادی نہیں کرنی. میری شادی ہو چکی ہے. اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ ماموں سے رشتے کی بات کریں گی یا نہیں. میں آپ کا نافرمان نہیں بننا چاہتا. جبھی شفا والے ایشو پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. مجھے آپ کو خفا نہیں کرنا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں اگر آپ کو خفا کیا تو خود بھی چین سے نہیں رہ پاؤں گا.
اب بھی چین سے نہیں ہوں، مگر میرے اندر یہ مجرمانہ احساس بھی کچوکے نہیں لگاتا کہ آپ کو دکھ دیا، شفا کے ساتھ زیادتی کی، خود بھی جل کڑ رہا ہوں۔ آپ تو خوش ہیں نا؟ ہمارا کوئی بات نہیں، اور ایک بات اور، اگلے ہفتے میں آؤں گا آپ سے ملنے۔ اب بھی نہ آنا؟ انہوں نے بات کاٹ کر خفگی کا تاثر دینا چاہا اور اجلت انداز میں وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، نہیں آتا، اور اگلے ہی لمحے فون بند کر دیا۔ اماں گم سم سی بیٹھی رہ گئیں۔ موسم بدلا تھا اور ساتھ میں کئی ہفتے مہینے اپنے ساتھ لے گیا۔ ساتھ کے متعلق کوئی اطلاع نہیں تھی۔ شفا نے ایک صحت مند اور خوبصورت بچی کو جنم دیا جس کے تمام نقوش باپ سے چرا لیے تھے۔ شفا نے دیکھا تو آنکھیں جانے کس احساس سے بھیگ گئیں۔ تمام تر نفرتوں عداوتوں کے باوجود بھی وہ اس دوران اس دشمن جاں کو سوچتی رہی۔ شاید اس لیے اس بچی کا اس کا عکس لیا تھا۔ بچی دوسرے دن کی تھی جب بڑے ابا دکان پر جاتے ہوئے کھڑے کھڑے آئے۔ شفا کی آنکھ ان کی آواز پر کھلی۔ بچی کو پیار کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے مسکرایا تو شفا سنبھل کر بیٹھی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ کیا کہتی، محض سر جھکا کر لب کاٹ دیے۔ صرف میرا بیٹا ہی نہیں، میں بھی مجرم ہوں بیٹا، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ شفا مضطرب ہو گئی۔ اتنا لمبا چوڑا وجود اور ایسا بے بس بنا پھرتا کہ کوئی فیصلہ ہی نہ کر پایا۔ بیٹے، وہ ماں کے سامنے مجبور ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر افسردگی سے کہا، پھر 5,000 کا نوٹ بچی کے سامنے رکھتے آہستگی سے پلٹ گئے، جبکہ شفا کی آنکھوں میں جیسے ساون کی جھڑی آ گئی۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ خزاں نے جیسے آ کر دل پر اپنا تسلط جما رہا تھا۔ پتہ نہیں اب کبھی بہار کی نوید ملنا تھی یا نہیں۔ وہ اچانک ہی چلا آیا، بنا کسی اطلاع کے۔ اماں تو دیکھتے ہی کھل گئیں۔ سارا دن پورے گھر کی خاموشی اور ویرانی انہیں کھاٹ کھانے کو دوڑتی رہی۔ ابا دکان سے آ کر کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھتے اور سو جاتے، اور وہ باتیں کرتی تو مختصر جواب دیتے، جیسے اس تنہائی سے پاگل ہونے کو تھیں کہ وہ بہار کا جھونکا بن کر آ گیا۔ ماں کسی خیال سے چونکتے ہوئے مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر تن سے بولیں، کیسے آئے؟ خیریت؟ وہ بری طرح چونک کے انہیں دیکھنے لگا۔ اب کیا میں اپنے گھر نہیں آ سکتا؟ اس کے لیے بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ وہ شاکی نظر آیا۔ بہت بڑی وجہ تو پڑوس میں ہے، اس کے فون پہ بھاگے آئے ہو؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں تو سعد متحیر سا بیٹھا رہ گیا۔ بیٹی، اور مجھے کسی نے بتایا نہیں؟ اس کے اندر جیسے اداس بارش کی طرح قطرہ قطرہ گرنے لگی۔ اماں اس کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی تو دونوں بازو سر کے نیچے رکھے وہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ ہونٹوں میں دبا سلگتا ہوا سگریٹ اماں کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ ساتھ تو نے کب سے اس آگ سے کھیلنا شروع کر دیا؟ انہوں نے ٹرے رکھ کر چھپنے کے انداز میں سگریٹ اس کے ہونٹوں سے الگ کر کے دور پھینکا۔ وہ یوں چونکا جیسے ابھی ابھی ان کی آمد سے باخبر ہوا ہو۔ بولتا نہیں تو؟ اماں نے جھڑکا تو اس کے چہرے پر بے بسی کا اظہار جھلکا۔ اماں نے تعصب بھری نظروں سے اس کا سرتاپا جائزہ لیا۔ شکن آلود کاٹن کا لباس، بڑھی ہوئی شیو، بکھرے بالوں اور ماند پڑتی رنگت سمیت ان کا ساتھ تو نہ تھا۔ ان کے دل پہ جیسے کسی نے بے دردی سے کھنجر پھیر دیا۔ سعد پتر، کیا ہو گیا تجھے؟ اپنا خیال نہیں رکھتا؟ انہوں نے تڑپ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ وہ پھیکے انداز میں ہنس دیا۔ ایسی بات نہیں اماں، سفر سے آیا ہوں نا، بس تھک گیا ہوں۔ اس نے جیسے انہیں ٹالا۔ سگریٹ کب سے پینا شروع کیا؟ انہوں نے اس کے لبوں کے سیاہ پڑتے گوشوں کو دیکھا۔ کبھی کبھار پی لیتا ہوں۔ نگاہ چراتا وہ صاف جھوٹ بول گیا۔ بہت محبت کرتا ہے تو بیوی سے، اور ماں کی پرواہ نہیں؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ موم کی طرح پگھلی تھی، مگر ناراضگی ہنوز تھی۔ سعد نے بھرپور خفگی سے انہیں دیکھا۔ اب یہ الزام تو نہ لگائیں اماں، صرف آپ کی خاطر ہی تو خود پر جبر کرتا ہوں، اس نے جیسے جتایا۔ صرف آپ کی خاطر اماں؟ میں نے اس کو نظر انداز کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہاں ہوتی، وہاں نہیں۔ آپ ہی کی ناراضگی کی وجہ سے وہ وہاں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں بیوی تو اور مل جائے گی۔ ماں نہیں، وہ لب بھیجے ہوئے لہجے میں کہتا تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماں جیسے اسی زاویے پہ بیٹھی غور کرتی رہیں۔ اگلی صبح اماں کچن میں سعد کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں جب وہ نہایا دھویا نکھرا نکھرا تیار ہو کر آیا۔ اماں، اگر ناشتہ میرے لیے بنا رہی ہیں تو رہنے دیں۔ کیوں؟ اماں نے پراٹھا بیلتے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جا رہا ہوں۔ کہاں؟ فریش شیپ نے اسے خاصا دلکش روپ دیا۔ ظاہر ہے اماں، واپس جا رہا ہوں، ڈیوٹی پہ۔ وہ اتنا خفا کہ نظر ملا کے بات نہیں کر رہا تھا۔ آرام سے بیٹھ اور ناشتہ کر، جانا تو مجھے بھی ہے، کہیں تیرے ساتھ۔ پہلے وہ کام نپٹا لیں، پھر بے شک چلے جانا، انہوں نے دھونس بھرے انداز میں کہا تو لب بھینچ کر وہ رہ گیا۔ پھر اماں نے ناشتہ کرایا۔ اس کے بعد کچن سمیٹ کر خود تیار ہونے چل دیں۔ وہ لاؤنج میں اخبار پکڑے سوچنے لگا، اماں پتہ نہیں اب کہاں لے جانے والی ہیں۔ کاش میں بھی تھوڑا بے حس ہوتا تو آج مشکلات میں نہ الجھتا۔
اسے خود پر غصہ آئے جا رہا تھا۔ ابھی رات کو ہونے والی توہین کا احساس سلگا رہا تھا جب وہ گیا شفا واش روم سے نہا کر نکلی تھی۔ وہ چچی کے ساتھ بیٹھا ان کی گود میں لیٹی بچی کے رخسار کو چھو کر پیار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یک لخت کھڑا ہو گیا۔ ماما یہ کیوں آئے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر چیخی۔ شفا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ماما نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کر کے ڈانٹا۔ انہیں کہیں مجھے صورت نہیں دیکھنا، جائیں یہاں سے۔ وہ اثر لیے بنا بدتمیزی سے بولی تو ساتھ کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ شفا میری بات سنو۔ سنا نہیں آپ نے؟ چلے جائیں یہاں سے، آئی ہیٹ یو۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر چیخی تھی اور اس سے مزید کھڑا نہ رہ سکا۔ جھٹکے سے مڑ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ ایسا شدید ریئیکشن کو اس نے کبھی نہیں دیا تھا۔ ساتھ رات سے ہی بے حد اپسیٹ تھا۔ جب یہ واپسی کا فیصلہ کیا وہ اندر سے جیسے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ شفا اس سے نفرت کرتی تھی، یہ احساس اس کے اندر تاریکیاں بکھیر رہا تھا۔ چلو ساتھ، اماں کی آواز نے اسے خیالات کے بھنور سے نکالا۔ تب وہ چونکتا ہوا اٹھ گیا۔ ہلکے انگوری چکن کے سوٹ میں اماں سلیقے سے بال بناتے بالکل تیار تھی۔ دروازہ بند کرتے دیکھ اس نے بائک کی چابی اٹھانی چاہی تو انہوں نے روک دیا۔ وہ تب بھی چپ رہا، مگر جب بیرونی دروازے سے نکل کر اماں انیکسی کے دروازے پر دستک دی تو چپ نہیں رہ پایا۔ اماں؟ حیرت کی زیادتی سے صرف یہی ایک لفظ پڑپڑاتے لبوں سے آزاد ہوا۔ مجھے اپنی انا تم سے زیادہ عزیز نہیں پتر، مت ماری گئی تھی جو ضد اور نام نہاد نفرت میں اندھی ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کو زندگی سے دور ہوتا محسوس نہیں کر سکتی۔ تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس سے کچھ جیسا اس کا رد عمل تھا، چاچی کا بھی اس سے کچھ الگ نہ تھا۔ حیرت، غیر یقینی اور آخر میں بے تحاشا خوشی میں وہ ان کے ساتھ شفا کے کمرے میں نہیں گیا، باہر برآمدے میں ہی کین کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اندر کی مذاکرات ہوئے۔ اماں نے شفا کو کیوں کر قائل کیا وہ قطعی لا علم تھا۔ میگزین کی ورق گردانی کرتا سوچوں میں الجھا رہا۔ بیٹے اندر آؤ نا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ماما کی آواز پر وہ سیدھا ہوا اور محض سر ہلا کر اٹھ گیا۔ اندر قدم رکھتے اسے جھٹکا لگا۔ بچی اماں کی گود میں تھی اور شفا ان کے پہلو سے لگی مسکرا کر دادی پوتی کی محبت کے مظاہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی مطلع صاف ہو جانے کی اسے قطعی امید نہیں تھی۔ جبھی حیران ہونا فطری تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کر کے ہی شفا نے پلکیں اٹھائیں اور اسے روبرو پا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سعد نے سرعت سے نگاہیں کا زاویہ بدل ڈالا۔ اماں اسے پکار رہی تھی جبکہ وہ نظر انداز کرتا تیزی سے پلٹ کر نکلتا چلا گیا۔ اماں پورے اعزاز کے ساتھ اسے واپس لے آئیں۔ درمیان کی دیوار گرنے سے قبل دلوں کی دیواروں کو گرایا گیا۔ آپا اور سائرہ بھی اپنے شوہروں بچوں کے ساتھ آئی تھیں اور کل ہی واپس گئی تھیں۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک ہو چکا تھا۔ اماں سارا دن پوتی کے ساتھ مصروف رہتی جبکہ شفا اس کے موڈ سے خائف کچھ ریزرو سی ہو کر رہ گئی۔ اماں مجھے کل جانا ہے، اس نے گویا اطلاع دی۔ تو کیا شفا کو بھی لے جائے گا؟ شفا اس اطلاع پر چونک کر اسے دیکھا۔ اماں کے سوال پہ جیسے تمام حیات آنکھوں میں سمٹ آئی۔ نہیں، اپنے ساتھ کیوں لے جاؤں گا؟ انہیں تو آپ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے لائی ہیں، وہ بظاہر ہنس کر کہتا اٹھ گیا۔ شفا اندر آئی تو سعد بیگ میں کپڑے رکھنے کے بعد ضرورت کی اشیاء رکھنے میں مصروف تھا۔ مجھ سے کہہ دیا ہوتا میں پیکنگ کر دیتی۔ وہ ہمت کر کے قریب آ گئی۔ اس سے پہلے بھی میں اپنا کام خود کرتا رہا ہوں، اس نے جیسے جتایا۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ جھک کر بیگ کی زپ بند کرتے بولی۔ میرے لیے کچھ نہیں بدلا، سب کچھ پہلے جیسا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بیگ اٹھا کر سائڈ پر رکھتا تلخی سے کہہ گیا اور وہ سن کھڑی رہ گئی۔ ابھی تک خفا ہیں؟ اس نے انگشت شہادت سے اپنے سینے کی سمت اشارہ کیا۔ میں تو خفا نہیں ہوں، نہ تھا خفا تو تم نہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیونکہ معاف کر دیا تم نے مجھے، وہ زہر کھن سا بولا۔ ساتھ وہ سسکی تھی، کیا اتنا بھی حق نہیں تھا؟ آپ سمجھتے ہیں میں نے ظلم کیا؟ نہیں، ظلم میں نے نہیں کیا۔ ہاں ظلم میں نے کیا تھا، سزا بھی بھگت رہا ہوں۔ وہ چٹک گیا اور وہ بے ساختہ رو دی تو ساتھ سر جھٹکتا ہوا فاصلے پر چلا گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ ایک دم سے میری خطائیں کیوں بھلا دیں؟ آخر وہ بنا گیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، جو تذلیل ہوئی، اس کے بعد میں آپ کو کسی گولڈ میڈل سے تو نوازنے سے رہی تھی۔ اماں کے سلوک کی وجہ سے ڈسہارٹ تھی، مگر جب انہوں نے مجھے میری حیثیت سے تسلیم کیا تو میں نے بھی اعلیٰ ظرفی سے سب کچھ بھلا کر اپنا گھر بسانے کا سوچا۔ مگر اب آپ وہ طنزیہ ہنسا۔ اب بھی خطا میری ہے تو مدام بتائیے میں کیا کروں؟ شفا نے آنکھیں پونچھتے ہوئے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس آپ جائیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، دوپٹوں کے کھچاؤ پر اسے پلٹنا پڑا تو وہ اسے دیکھ کر بولا، پہلے اماں خفا تھیں، میں تب بھی بے چین تھا، اب تم ناراض رہو گی تو سکون پھر بھی نہیں ملے گا۔ چلو اگر تم نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے بھی ذرا سا دل میں جگہ بنانی چاہیے۔ وہ سر کھجاتے کہہ رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں احسان کی،
وہ جھٹکے سے آنچل چھڑاتے نے روٹھے پن سے بولی، جگہ بنانی چاہیے، کہاں محبت کے دعوے اور کہاں ذرا سی جگہ۔ اچھا تو اب تم چاہتی ہو میں محبت کا اظہار بھی کروں تو یوں ہی صحیح۔ وہ شرارت پر مائل ہوا۔ شفا بے تحاشا سرخ پڑ گئی۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، معاف کر دیا موصوف کو تقاضے ہی بڑھنے لگے۔ وہ جھیم کر بڑبڑاتی نکل بھاگی۔ ارے سن تو لو، وہ پکارتا رہ گیا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ جانتی تھی اب آنے والے وقت میں اس کے سونے سچے رب نے اس کے لیے صرف خوشیاں رکھ چھوڑی ہیں، آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔